النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه واصحابه الكرام وصحبه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. محسوب کے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، میں پہلا یہ جلسہ دیکھ رہا ہوں جس میں علماء مجلس سے اٹھا کر پیچھے ہٹا رہے ہیں. ہر جلسے میں کہا جاتا ہے آگے بڑھ کر بیٹھ جائیں. ہر جلسے میں یہی کہا جاتا ہے کہ آگے آئیے آگے آئیے اور تھوڑا جم کر بیٹھ جائیے. لیکن آج کے اس اجلاس میں سن کر مجھے تعجب ہوا. نقیب سے لے کر امام تک، جلال سے لے کر جمال تک استعمال کرتے ہوئے ان عاشقوں کو ہٹانے کے لیے بار بار اعلان کرا ہے. پھر مجھے بات یاد آئی کہ یہ مجمع وہی ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے. ہم میدان چھوڑنے والے لوگ تھوڑی نہ، جگہ چھوڑنے والے بے ایمان ہوتے ہیں. اللہ نے اس زمین کا وارث ہمیں بنایا ہے. تو اسی طرح سے اقبال نے کہا ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. تو جسے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. یا رسول اللہ، تو جسے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. ارے تیز کیا چیز، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے. ہماری گفتگو کا آغاز اسی بات سے ہوتا ہے. ناموس رسالت کی حفاظت کے سلسلے میں اجلاس کا انعقاد کیا گیا. پھر میں اس بات کا اظہار بھی کرتا ہوں کہ یہ جو جمع غفیر ہے، یہ جو مجمع جگہ کو چپک کر بیٹھا ہوا ہے، یہ میرے اور اس کے نام پر نہیں، یہ مصطفیٰ کے نام پر آیا ہوا ہے. آج اپنی دنیا سمجھ جائے گی اگر بکھری ہوئی قوم کو کوئی چیز جوڑ سکتی ہے تو نام محمد ہے. میں نے اپنے پوری زندگی کے تجربے میں اگر کوئی چیز سیکھی ہے تو وہ یہ ہے کہ بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو اگر کوئی چیز جوڑ سکتی ہے تو میرے مصطفیٰ کا نام ہے. 1000 سلسلوں میں بڑھ جاؤ، 1000 فرقوں میں بڑھ جائیں، لیکن میرا یہ دعویٰ ہے جس دن میں میرے مصطفیٰ کا نام لوں گا سب جمع ہو جائیں گے. ہم نے دیکھا ہے سوائے منافقین کے جس سلسلے میں بیعت ہونا ہے بیعت ہو جاؤ، جس سلسلے میں بھی داخل ہونا ہے داخل ہو جاؤ، لیکن شرط یہی ہے کہ وہ سلسلہ مدینے تک پہنچتا ہو. اگر اس سلسلے میں بیعت ہے تو میرا یہ دعویٰ ہے جس دن بھی میرے نبی کا نام لیا جائے یہ زبان سے ہاتھ نہیں اپنی گردن لے کر حاضر ہوئی. کیونکہ قرآن کہتا ہے قرآن یہ کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. قرآن کی بات توجہ سے سنیں. اللہ فرماتا ہے نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے. اب یہ باتیں صرف بریلویوں کی نہیں، یہ قرآن کی بات. نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جان ایمان ہے، جان کائنات ہے. تو جو بندہ تھوڑی بھی عقل رکھتا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب تمہارے ہاتھ پر کوئی حملہ ہو، پیر پر کوئی حملہ ہو، کبھی تمہارے پیٹ پر حملہ ہو، 2-3 جگہوں پر حملہ ہو گیا،
اور پھر اسی میں ایک حملہ گردن پر ہو رہا ہے جس سے تمہاری جان جا سکتی ہے. مجھے بتاؤ عقل رکھنے والا ہاتھ بچائے گا, پیر بچائے گا, پیٹ بچائے گا یا گردن بچائے گا؟ عقل رکھنے والا یہ کہتا ہے کہ گردن بچے تو ہاتھ بھی بچے گا, پیر بھی بچے گا, پیٹ بھی بچے گا. گردن چلی گئی تو پھر یہ آگا بھی چلے گئے. اسی لیے میرے عزیزوں, 1000 تمہارے اوپر حملے ہو جائیں اس کا دفاع نہیں کیا جائے گا, پہلے دفاع حضور کی عزت کا کیا جائے گا. اگر مصطفیٰ کریم کی عزت سلامت ہے تو پوری کائنات سلامت ہے. اس بات کو سمجھ کر چلیں. کیوں؟ وہ جانے کائنات ہیں, وہ روح کائنات ہیں, وہ اصل کائنات ہیں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اس مدعے کو بہت پہلے سمجھ لیا تھا, اور انہی کا تو یہ نعرہ تھا, جو جان مانگو تو جان دے دیں, جو مال مانگو تو مال دے دیں, مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دیں. صحابہ نے کبھی سودے بازی نہیں کی ہے. صحابہ نے کسی کے ساتھ سمجھوتے بازی اور کمپرومائز نہیں کیا میرے مصطفیٰ کے نام پر یا حضور کی عزت کے نام پر سودا نہیں کیا. آج مسلمانوں تمہیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اگر تمہاری جماعت میں کوئی اس طرح کے صبر کی بات کرتا ہے تو اسے بھی سمجھاؤ, اسے بھی سمجھاؤ. کسی ایک علاقے سے میں آ رہا ہوں جہاں سے لوگوں نے کہا کہ ہمارے بہت سارے لوگ فلاں پارٹی میں ہیں, فلاں پارٹی میں ہیں. ظاہر سی بات ہے, میں ذکر کرتا ہوں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. کہا ٹھیک ہے اس پارٹی میں رہو, اس پارٹی میں رہو, لیکن وہ کہتے یہ ہیں کہ ابھی حالات اچھے نہیں ہیں, حضور پاک کی عزت پر جو بھوگ رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, آپ لوگ شانتی سے رہو, آپ لوگ امن سے رہو. میاں تم اپنی پارٹی کی ہائی کمان کو راضی کرنے کا تو سوچا, لیکن اللہ کو راضی کرنے کا نہیں سوچا. جو تمہارے جسم کا, جان کا مالک, خلاق کائنات, اس کے حبیب پر جب حملہ ہو اور تم لوگوں کو یہ سکھا رہے ہو کہ تم ان تمام معاملات میں کوئی ری ایکشن نہ کرو, یہ کیسے غداروں کی بات ہے, یہ کیسے بے وفاؤں اور احسان فراموشوں کی بات ہے. ہم اپنے باپ کی شان میں گالی برداشت نہیں کر پاتے, ہم اپنی ماں کو گندی کلمات سن نہیں سکتے, ہم اپنی بہنوں اور بیویوں کے متعلق باتیں نہیں سن پاتے. تو جائے کہ رسول کائنات کے لیے سن لیں, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اگر سن کر کے کوئی خاموش رہتا ہے تو پہلے اسے اپنے ایمان کا علاج کرانے کی ضرورت ہے. اس کے سینے میں ایمان اگر ہوگا رائی کے دانے کے برابر بھی, تو قسم رب الجلال کی اور میرے مصطفیٰ کی شان میں کوئی توہین برداشت نہیں کر سکے گا. آپ تو آپ ہیں, آپ تو آپ ہیں, کتے بھی برداشت نہیں کرتے. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے اس واقعے کو کہ بغداد پر جب تتاریوں نے حملہ کیا تھا اور مسلمانوں کو مارا تھا, اتنا مارا تھا کہ دریائے دجلہ کا پانی لاخون سے لال ہو گیا تھا. پورے بغداد میں گھوڑے دوڑتے تھے تو مسلمانوں کے خون میں دوڑتے تھے. اتنا قتل عام کیا تھا تتاریوں نے. لیکن جانتے ہیں تتاریوں کے بادشاہ نے چند علماء کو قید کر کے اپنے دربار میں منگوایا, ان کے ہاتھوں کو پیچھے ہتھکڑیوں سے باندھ کر اوندھے منہ دربار میں گرایا. اور پوری دنیا ہمیشہ یہ جانتی ہے مسلمان کو قتل کرنے سے اتنا درد نہیں ہوتا, اس کو اگر درد دینا ہے تو اس کے سامنے اس کے نبی کو گالیاں دو. دنیا یہ جانتی ہے, اسی لیے آج یہ ہمیں چھلنی کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری روح کو تڑپانے کا طریقہ بھی انہیں معلوم ہے کہ مسلمان اگر کسی بات پر تڑپتا ہے تو اپنے نبی کے نام پر تڑپتا ہے, باقی سب چیزیں یہ سہ لیتا ہے, برداشت کرتا ہے. تتاریوں نے بھی یہی کیا تھا. میں آپ کو بتا رہا ہوں تحفظ ناموس رسالت کیا چیز ہے. دربار میں جب بادشاہ نے علماء کو قید کر کے گرایا, ہاتھ بندھے ہوئے کچھ کر نہیں سکتے تھے, اوندھے میں گرے ہوئے, اس بادشاہ نے ایک عیسائی پادری کو خرید کر پیسے دے کر کے بلوایا اور کہا کہ جتنی گالیاں محمد کی شان میں دے سکتے ہو سب دے دو, تاکہ یہ مولوی لوگوں کو سنایا جائے اور انہیں رلایا جائے. ان کو تڑپتے ہوئے میں دیکھنا چاہتا ہوں. وہ زر خرید جس طرح آج کے زمانے میں بھی کئی دجالی میڈیا کی ٹیبلوں پر بیٹھ جاتے ہیں پیسے خرید کر کے, پیسوں میں بک کر کے. اس زمانے میں تھا ایک پادری, پیسوں میں بکا اور پہنچ گیا اور دربار میں کھڑا ہو کر کے میرے آقا کی شان میں توہین آمیز کلمات بکنے لگا. جب وہ کلمات بکتا تھا
تو روایت میں یہ ہے کہ اس بادشاہ کا ایک کتا تھا جو پالا ہوا ٹرینڈ کتا تھا، عام لوگوں کا پالتو نہیں پالتو، جس کو پالا ہوا ہو، اور اس کی شان یہ تھی کہ اس کتے کو وہ سونے کی زنجیر میں باندھتا تھا۔ بادشاہ کا کتا ہے، سونے کی زنجیر میں بندھا رہتا تھا۔ دربار میں جب وہ عیسائی پادری گستاخی کرنے لگا تو کتا وہیں سے بھونکنا شروع کر دیا۔ عام کتا نہیں ہے کہ جسے دیکھے اسے بھونکنے شروع کر دے، وہ ٹرینڈ تھا، ہر ایک کو جانتا پہچانتا تھا۔ جب وہ بھونکنے لگا تو وہ پادری چپ ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ وہ گستاخی کرنے لگا، پھر کتا بھونکا۔ دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا کہ شاید تیرے بیان سے کتا خفا ہو گیا۔ عیسائی پادری نے کہا، اس پادری نے کہا، اسے کیا سمجھ میں آتا ہے کتے کو کہ میں کیا بیان کر رہا ہوں، میں تو اپنا بیان کر رہا ہوں۔ پھر تیسری بار جب اس نے توہین شروع کی، کتا زنجیر توڑ کر نکل آیا اور کودتا اچھلتا ہوا بھرے دربار میں اس عیسائی پادری کے سینے پر سوار ہوا، دم زدن میں اسے چیر کر رکھ دیا، ختم کر دیا دربار میں۔ اس کتے کی ہیبت اتنی ساری ہو گئی کہ بادشاہ سے لے کر سارے وزیر اور سپاہی کانپنے لگ گئے۔ ان علماء کو فوراً اس بادشاہ نے کہا کہ ہتھکڑیاں کھول دو۔ ان علماء نے مسکراتے ہوئے کہا، اے بادشاہ وقت تو کیا سمجھتا ہے، اپنے نبی کی عزت کی حفاظت اگر اللہ لینا چاہے تو کتے سے بھی لیتا ہے، اگر وہ اپنے رسول کی عزت کی حفاظت کرنے پر آئے تو پتھروں کو بھی وہ زبان بخشتا ہے۔ یہ باتیں سن کر کے دربار میں موجود 500 سے زیادہ تتاریوں نے اسلام قبول کیا۔ میں کہتا ہوں وہ کتا تو ہم سے کئی درجے آگے تھا، جو میرے مصطفیٰ کی توہین برداشت نہ کر سکا، دم زدن میں اسے دنیا سے ختم کر کے دیا۔ عزیزان گرامی وقار، دنیا کے جانوروں کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے نبی پاک کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم تو امت ہیں، لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، خاص طور پر مجھے کئی مرتبہ پولیس ڈپارٹمنٹ والے بلاتے اور بٹھاتے اور کہتے ہیں، آپ کو کیوں اتنا درد ہے، دوسروں کو کیوں نہیں ہوتی بات، آپ بار بار کیوں بولتے ہیں اتنی سخت باتیں؟ کوئی اگر توہین کر رہا ہے، ہم بار بار انہیں سمجھاتے ہیں کہ وہ ہمیں نہیں بول رہا، ہمارے نبی کو بول رہا، ہمارے آقا کو بول رہا، سمجھیں، مجھے جواب دینا پڑے گا۔ ایک پولیس ادھیکاری ہے، بڑے عہدے والے، کہتے ہیں کہ کیا سارے مسلمانوں کا ٹھیکہ آپ ہی نے لیا ہے؟ آپ ہی بولے ہوئے، آپ کیوں بول رہے ہیں، آپ کیوں بول رہے ہیں؟ توجہ، میں نے جواب میں صرف اتنا کہا، درد جسے ہوتا ہے وہ اپنے اپنے علاقے سے بولتا ہے اور ہر ایک کے بولنے کا انداز الگ ہوتا ہے، لیکن آپ کو میں ایک بات سمجھاتا ہوں، ڈپارٹمنٹ کے بڑے عہدیدار، ان سے میں نے کہا، میں اگر آپ کی ماں کو یہاں بیٹھ کر گالیاں دوں تو کیا مجھے اسٹیشن سے باہر چھوڑو گے؟ انہوں نے کہا کہ آپ سمجھدار آدمی ہیں، تمیز سے بات کرتے ہیں، لیکن آپ اتنے سخت باتیں میرے ساتھ کر رہے ہو۔ میں نے کہا صرف آپ کی ماں کے لیے میں نے صرف مثال میں پوچھا تو آپ تلملا گئے، اور ہم کروڑوں مسلمانوں کی ماں عائشہ بولے، اور آپ کہتے ہیں کہ کیوں بولتے ہیں؟ اب تو سمجھ میں آ گیا کہ درد کسے کہا جاتا ہے۔ جب دستر لگتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ درد ہوتا کیا ہے۔ تمہارے لیے تمہاری ماں عزیز ہے، اور مسلمانوں کے لیے کروڑوں ماؤں سے زیادہ میرا آقا عزیز ہے، میرا مصطفیٰ عزیز ہے۔ تمہیں پتہ نہیں، ہماری مائیں ہمیں وہ محبت نہیں دے سکتی جو ہمارے آقا نے ہمیں محبت عطا کی ہے۔ اے مسلمانوں، کیا تمہیں پتہ ہے کون ہمارے لیے رات میں کھڑے ہو کر رویا تھا؟ کون رویا تھا؟ ہماری ماں نہیں، ہمارے باپ نہیں۔ میں تمہیں بھی بتانا چاہتا ہوں، ماں کی محبت اپنی جگہ پر مسلم ہے، باپ کی محبت اپنی جگہ پر مسلم ہے، لیکن وہ کائنات کا آقا 14 صدیوں پہلے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اگر پیدا ہوتے ہی سجدے میں گرتا ہے اور رب حبلی امتی کہتا ہے، رب حبلی امتی کہتا ہے، تو بتاؤ ہمارا اس
آقا سے کیا تعلق ہے؟ اس ماں سے زیادہ گہرا تعلق ہے۔ اللہ اللہ، میری ماں عائشہ صدیقہ کہتی ہے بستر پر سوئے ہوتے میرے آقا بجلیاں کڑکتی تھی، بادل چھا جاتا تو بستر چھوڑ کر کے رسول اللہ باہر چلے جاتے تھے اور ہاتھ پھیلا کر بارگاہ الہی میں دعا کرنے لگتے، اے مولا ان بجلیوں کو دور کر دے، اس ابر کو ختم کر دے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں پوچھتی یا رسول اللہ آپ بجلیوں سے کیوں اتنا گھبراتے ہیں؟ میرے آقا کیا فرماتے، سنو عائشہ، میں جب یہ بجلیاں دیکھتا ہوں تو پچھلی امتوں پر آیا ہوا عذاب مجھے یاد آتا ہے، میں یہ ڈرتا ہوں کہ کہیں اسی طرح کا عذاب میری امت پہ نہ آ جائے، میری امت پر ویسا عذاب نہ آ جائے۔ میں استغفار کرتا ہوں، میرے مولا کو مناتا ہوں، جب یہ بجلیاں چلی جاتی ہیں تو مجھے ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ جب آیتیں اتری عذاب قبر کے متعلق یا حساب کتاب کے متعلق، تمہیں پتا ہے یہ کائنات کے آقا و مولا نے ہمارے غم میں مدینہ چھوڑ دیا تھا، مدینہ چھوڑ کر جنگل چلے گئے تھے، سجدے میں سر رو کر روتے رہے، جس کے بارے میں امام نے کہا ہے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ کس کے لیے رویا اس آقا نے؟ وہ ہم ہی غریبوں کے لیے۔ سر نہیں اٹھاتے تھے مصلے سے اور روتے چلے جاتے تھے، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ یہ کیوں بار بار رویا کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف اور صرف مدینے کے ان جنگلات میں نہیں، آپ کو پتہ ہے صحابہ نے بار بار اٹھایا، میرے آقا نے سر نہیں اٹھایا۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا نے ایک وعدہ کیا تھا رسول اللہ سے، اے میرے بابا جان آپ سر اٹھائیں، اس لیے کہ کافی لمبا سجدہ ہو گیا، طبیعت پر بار نہ ہو جائے، آپ سر اٹھائیں۔ آپ کی بیٹی یہ وعدہ کرتی ہے کہ جب تک فاطمہ کو اللہ نے زندگی بخشی ہے کوئی رات نہیں سوئے گی، آپ کی امت کی بخشش کی دعا کرے گی، آپ کی امت کی دعا کرے گی، بخشش کی دعا کرے گی۔ میرے آقا نے جب یہ سنا تو سر اٹھا لیا۔ مجھے بتاؤ امت امت کہنے والے رسول کے متعلق کیا ہم اتنا بھی درد نہ رکھیں؟ کیا ہم اتنا بھی احساس نہ رکھیں؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت عباس یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے میرے آقا کو آخری مرتبہ قبر انور میں اتارا تھا۔ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ فرما رہے تھے، آپ کا آخری سفر تھا، صحابہ پر جو صدمہ اور جانکاہ گرا تھا وہ بیان سے باہر ہے۔ صحابہ نے محسوس کیا، لیکن حضور پاک کا یہ جسم اقدس جب قبر انور میں رکھا گیا، یہ آخری دیدار تھا، آخری دیدار تھا صحابہ کا ظاہری زندگی کا۔ لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ قبر میں بھی حضور کے لب ہل رہے تھے، قبر میں بھی لب ہل رہے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کان لگا کر کے سنا تو آواز آ رہی تھی رب اغفر لامتی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، وہ مجھے نہیں پہچانتی ہے۔ اے میرے عزیزوں، یہ تعلق ہمارا مصطفیٰ سے ہے یا نہیں؟ ہمیں درد آج اسی لیے ہوتا ہے، آج تکلیف اسی بات کی ہوتی ہے۔ تم ہمیں مثالیں دیتے ہو ماں سے محبت اور باپ سے محبت کی، کوئی مثال لگتی ہی نہیں حضور کی محبت کو، کوئی مثال نہیں لگتی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج کے سفر میں گئے تھے، آج تک کسی کو اور کو معراج ہوئی ہے اور نہ قیامت تک کسی کو ہونی ہے۔ جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا، ساتوں آسمانوں کا سفر، جنت و دوزخ، عرش و کرسی، لوح و قلم، سب سے پرے سدرۃ المنتہا سے آگے، اور رب ذوالجلال نے اپنے قرب کے مکان میں جب بلایا، یہ وہ منزل عطا کیا تھا جو کسی کو نہ عطا ہوئی نہ عطا ہوگی۔ اس وقت رسول پاک کے لیے فخر کا سب سے بڑا موقع تھا، فخر کا سب سے بڑا موقع ہے۔ اور اللہ جب خود کہے اے محبوب آج قرب کی گھڑی ہے، جو مانگنا چاہے آپ مانگ لیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت کیا چیز مانگی؟ مکہ والے بڑی تکلیف دیتے، مولا ان کی تکلیفوں سے آزادی مل جائے، میرے صحابہ غربت میں ہیں ان کی غربت ختم ہو جائے، کیا سلطنت مانگی؟ بڑی بادشاہت مانگی؟ اس قرب کی منزل میں میرے آقا نے عرض کیا مولا میری امت کی بخشش میرے حوالے کر دے، میری امت کی بخشش میرے حوالے کر دے۔ یوں ہی بریلی کے امام نے نہیں پکارا تھا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔
آج میرے عزیزوں میں آپ کو یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کس رسول کی بات میں کر رہا ہوں، کس رسول کی عزت کی بات ہم کر رہے ہیں۔ ناموس رسالت کا مسئلہ آپ نے ہلکے میں لے لیا اس کو۔ یہ راشن پانی کپڑے لتے جائیداد کے مسائل ہیں۔ میں یہ آج برسر اعلان کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں، آج سے یہ طے کر لو کہ ہمارے مطالبے بھی اگر ہوں گے تو میرے مصطفیٰ کی عزت کے حوالے سے ہوں گے۔ بہت ہو گیا، تم گٹر نالی کے متعلق تو ووٹ دینے چلے جاتے ہو، روڈوں پر تو ووٹ لیے جاتے ہیں تمہارے، راشن اور بجلی پانی کے نام پر تو تمہارے اوپر کرسیاں سجائی جاتی ہیں، لیکن اے مسلمانوں کیا اتنا شعور اب بھی نہیں تمہارا بیدار ہوا کہ حکومتیں قائم ہو تو اس بات پر قائم ہو ساری دنیا ہم سے چھین لے میرے مصطفیٰ کی عزت باقی ہو۔ ہمارا مطالبہ تو یہ رہے کہ نبی پاک کی ذات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کیا جائے، اور ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں، جو کہنا ہم کہہ رہے ہیں، یہ ظالم اگر آج نہیں رکے، گستاخیوں پر گستاخیاں کرتے چلے جائیں تو انتظار کرو اے مسلمانوں، وہ آندھی آئے گی جس کو کوئی نہیں روک سکے گا، وہ طوفان آئے گا جس کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ ہاں، وہ طوفان اور آندھی کہاں سے آئے گی، کیسے آئے گی، یہ میرا مولا جانتا ہے۔ بس انتظار کرو، جب حد سے زیادہ نبی پاک کی گستاخیاں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر مجاہدین کو پیدا کرتا ہے۔ آئے گا ہماری قوم سے صلاح الدین، آئے گا ہماری قوم سے شہاب الدین، اور آئے گا ہماری قوم سے ٹیپو سلطان آئے گا۔ اس لیے کہ یہ تاریخ کے صرف اوراق میں چھپے ہوئے لوگ نہیں ہیں، بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے۔ ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، اور ہر دور میں جنم لیتے ہیں شبیر، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ یقیناً آئے گا، کوئی نہ کوئی آئے گا۔ آج تم نے صرف خادم حسین کو دیکھا تھا، کل اور کوئی آئے گا، اور اللہ تعالیٰ اس امت کو کسی ایرے غیرے کے ہاتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ یہ امت میرے مصطفیٰ کی ہے، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے پر لیا ہے۔ دین اسلام کا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن مسلمانوں آپ کی ذمہ داری میں بتاتا ہوں، تحفظ ناموس رسالت ہونا تو یہ چاہیے کہ کروڑوں لوگ ہیں، ان سے کیا کام دنیا میں لیا جا رہا ہے وہ جانے، لیکن تم اپنی ذات پر فخر یہ کرو کہ اگر اللہ نے تمہیں اپنے حبیب کی عزت کے لیے چن لیا تو تم دنیا کے سب سے عزیز، تم سب سے اعلیٰ لوگ ہو، سب سے اعلیٰ قسم کے لوگ ہو۔ بادشاہ کے پاس 1 لاکھ کی فوج ہے، بادشاہ کے پاس 1 لاکھ کی فوج ہے، کوئی دروازے کی حفاظت کے لیے ہے، کوئی حکومتی کام کاج بانٹنے کے لیے سپاہی ہے، فوج میں 1000 طریقے کے کام بٹے ہوئے ہیں، لیکن 10-12 لوگ وہ ہیں جو بادشاہ کی کرسی سنبھالنے کے لیے بھی ہیں، بادشاہ کے حجرے خاص کو سنبھالنے کے لیے ہیں۔ 1 لاکھ کی فوج میں یہ 10-12 کو بادشاہ نے جو چنا وہ نلو پچھو تو نہیں ہوں گے، جن کو اپنی کرسی کی حفاظت کے لیے اپنے حجرے خاص کی حفاظت کے لیے چنا وہ ایرا گہرا نتھو گھیرا تو نہیں ہوگا۔ بادشاہ تو جانتا ہے 1 لاکھ کی فوج میں کس کو اپنے قریب رکھنا ہے، جان کر کے وہ اپنے فوج میں سے چنتا ہے، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ میرے مولا کے کروڑوں بندے ہیں، کروڑوں نہیں اربوں بندے ہیں، لیکن اس میں اپنے حبیب کی عزت کے لیے وہ جسے چاہتا ہے وہ چنتا ہے، اور جسے مولا نے چن لیا اپنے نبی پاک کی عزت کے لیے، پھر یاد رکھنا وہ ایرا گہرا نہیں ہوتا، وہ امام احمد رضا بنتا، وہ للو پچھو نہیں ہوتا، وہ حضور پاک کی عزت کی حفاظت کرنے والا مجدد الفسانی بنتا ہے، وہ غریب نواز اور غوث اعظم میں تعلقات پاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار یہ مولا کے خصوصی بندے ہوتے ہیں۔ تو تم اپنی قسمت کے متعلق سوچو کہ اگر اللہ نے مجھے جان دی ہے اور جوانی دی ہے تو یوں بھی تو دنیا سے یہ جانا تو ہے ہی نہیں، آج یا کل تو ملک الموت گھر میں آنے والا ہے، کون ہے کس کو چھٹکارا بتا دو۔ ہاں ویسے بھی کورونا روز ہونا ہوا دکھتا ہے، پتا نہیں کس کے گھر پر کب آ کر کے لے جائے، سب کو پتا ہے۔ ارے میاں تم دنیا کے ان چکروں میں مرو گے تو کہہ دیا جائے گا فلاں مر گیا، فلاں انتقال کر کے اعلان یہی ہوگا، نام مصطفیٰ پر جو جاتا ہے اسے کہا جاتا شہید ہوا،
اور اسے مرا ہوا نہیں کہا جاتا، وہ مجمع میں ہمیشہ زندہ رہ جاتا، وہ ہمیشہ کے لیے قائم رہ جاتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک پر عزت سے نہ کیوں مر جائیں ہم نام محمد پر، عزت سے نہ کیوں مر جائیں ہم نام محمد پر، یوں بھی تو کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کیسے کی جاتی تھی اور صحابہ کی چند مثالیں بتا دوں۔ ہاں، تحفظ ناموس رسالت اعلیٰ حضرت کے چند اشعار میں سمجھا تھا، پورا کا پورا واقعہ سمجھا دوں۔ دو واقعے تمہارے سامنے رکھتا ہوں اور دونوں بڑے جلیل القدر لوگوں کے واقعات، ایک یار غار صدیق اکبر ہیں اور دوسرے حیدر کرار مولا علی، اور دونوں کے واقعات توجہ چاہتا ہوں۔ دونوں نے کیا کیا؟ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر مدینے جا رہے تھے، بیچ میں غار ثور میں 3 دن تک قیام رہا، واقعہ سب کو پتا ہے، سنتے رہتے مسلمان۔ 3 دن تک قیام رہا، وہاں ایک واقعہ پیش آیا، ایک سانپ حضور کی زیارت کا مشتاق تھا، وہ کہیں نہ کہیں سے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے سارے جو سوراخ تھے اسے بند کر رکھا تھا کپڑوں سے، اور ایک سوراخ جس پر آپ نے اپنی ایڑی لگا رکھی تھی، سانپ انہیں ڈس رہا تھا، اندر آنے کی کوشش میں ڈس رہا تھا۔ اور سانپ کا ڈسنا چونٹی کاٹنے اور مچھر کاٹنے کی طرح نہیں، آدمی تلملاتا ہے، تڑپتا ہے بسمل کی طرح۔ جب زہر چڑھتے ہوئے ران تک آیا اور حضور پاک حضرت ابوبکر کے ران پہ سر رکھ کے آرام کر رہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ پیر کھینچ لوں، ہٹا دوں، کیڑا نہیں، سانپ کاٹ رہا ہے اور زہر چڑھتا آیا۔ اور بعض روایات میں بتا گیا وہ 100 سال سے بھی زیادہ پرانا سانپ، سانپوں کی عمر لمبی اور جتنا پرانا ہو اتنا زہریلا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوئے اور سانپ کاٹ رہا، زہر بھی چڑھ رہا۔ پوچھو ابوبکر سے، آپ پیر ہلا تو دیتے، حضور اٹھ جاتے، نہیں، پیر ہلایا تک نہیں، دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ جان سے زیادہ حضور کی نیند عزیز۔ رسول پاک اگر آرام کر رہے ہیں تو ان کا آرام کرنا، ان کا محض خواب ہونا میری جان سے بڑھ کر کے ہے۔ یہ بات اس کے بعد خود مصطفیٰ کریم بیدار ہوئے اور ان کے درد کو محسوس کیا اور اپنا لعاب پاک لگایا، اور پھر وہ زہر ہمیشہ کے لیے ختم ہوا۔ سانپ کو جو زیارت کرنا تھا وہ زیارت کیا بھی اور چلا بھی گیا۔ ہاں، حضور پاک نے اس وقت ایک جملہ فرمایا تھا، ابوبکر پیر ہٹاؤ، وہ ہٹانے کو تیار نہیں تھے کہ آقا وہ سانپ ہے۔ حضور پاک نے فرمایا تھا، توجہ چاہتا ہوں، ابوبکر پیر ہٹاؤ، سانپ یا کوئی موذی ہمیں ایذا نہیں دے سکتا۔ اللہ کے رسول کے لیے ہر موذی جانور بھی ادب رکھتا۔ ہاں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ، موذی کا مطلب مودی نہیں، موذی عربی میں ایذا دینے والے کو کہتے ہیں۔ ہاں، ویسے بھی یہ بھی دال اور زال کا ہی فرق ہے، ایک نقطے کا فرق ہے، اور یہ نقطہ آ بھی جاتا ہے، چلا بھی جاتا ہے۔ بہرحال یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیر نہیں ہٹائے، حضور کی آرام کا ہدایت، حضور کے آرام ان کو عزیز رکھا، پھر سانپ کا زہر بھی ختم ہوا۔ ایک واقعہ ذہن میں یہ رکھے، دوسرا اسی طرح کا مقام صحبہ میں حضور پاک حضرت علی کے زانوں پر سر رکھ کر آرام کرا، اور یہاں حضرت علی کی عصر کی نماز ابھی باقی تھی اور حضور نماز پڑھ چکے تھے، سورج ڈوب گیا۔ یہ بھی واقعہ تقریباً سارے سنی جانتے، محبت والے یہ محبت کی چیزیں بالکل جانتے، بچپن سے سنتے آئے۔ اللہ ہمارے خطبہ کو غریق رحمت فرمائے، جنہوں نے بار بار، لوگ چند یہ پریشان کرتے ہیں کہ کیا بار بار یہی سناتے ہیں، تمہیں پتہ نہیں، بار بار اس لیے سنایا جاتا ہے کہ جتنی بار میرے مصطفیٰ کو سنو گے اتنا ایمان بڑھتا جائے۔ ہاں، اسلام میں کوئی نئی چیز تھوڑی نہ لانی ہے، سنایا تو وہی جائے گا۔ امام صاحب سے آج تک کبھی یہ نہیں پوچھا کہ ہر بار آپ سورہ فاتحہ ہی کیوں پڑھتے ہیں، نہیں، آپ خاموشی سے سن کر کے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کا کلام کبھی پرانا نہیں ہوتا، ہر دن اس میں نئی لذت ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے نبی کا ذکر بھی کبھی پرانا نہیں ہوتا، ہر دن اس میں نئی لذت ہے، ہر دن اس میں نئی لذت ہے۔ اور اسی مجمع کو پوچھو کہ آپ نے نبی کی سیرت آج تک نہیں سنا تھا، سنا تھا، پھر کیوں آ جائے؟
बेवकूफ लोगों का मजमा नहीं है। सब कहते हैं इसमें लज्जत ही ऐसी है, इसमें लज्जत ही ऐसी है। आज क्या और 70 बार बुलाया जाए मेरे नबी पर, हर दिन हम हाजिर होंगे, हर रात हम हाजिर होंगे। बहरहाल मैं जो बात कर रहा था, हज़रत अली आराम कर रहे हैं, नमाज असर अभी हुई नहीं है और सूरज डूब गया। हाँ, आम लोगों की नमाज नहीं, वो शेर खुदा की नमाज है। करोड़ों नमाजें ना कुर्बान, करोड़ों नमाजें वहां तक ना पहुंच सके जहां हज़रत अली का एक सजदा हो। अब असर की नमाज छूटी, खौफ और गम दोनों से आंसू आ गए तो पहली बार जिंदगी में असर की नमाज जा रही। लेकिन यहां भी तो हो सकता था हज़रत अली उठा देते, 2-4 मिनट की तो बात थी। या रसूल अल्लाह थोड़ी देर आप आराम करें, मैं नमाज पढ़ लूं ना। हज़रत अली ने कहा कि ये फर्ज बाद में पहले हुजूर का अदब मन हो। हुजूर आराम फरमा रहे, हुजूर आराम फरमा रहे। अब ये दोनों वाक़यात ध्यान में रखें और आला हजरत ने हमें समझाया नामूस रिसालत की हिफाजत का मतलब क्या है। जो लोग ये कहते हैं ना कि मियाँ बहुत सारे हमारे ऊपर जिम्मेदारियां, आप कहाँ हमें बुला रहे हैं, हमारे ऊपर घर की भी जिम्मेदारियां, बीवी बच्चों की भी, दुकान जायदाद के भी मामलात है, नौकरी पेशा लोग हैं, आप कहाँ हमें बुला रहे हैं। सुनो वो लोग भी, हाँ आपके लिए कौन सी चीज पहले है। आला हज़रत ने ये दोनों वाक़यात को चंद अशार में यूं नकल किया। सिद्दीक ने गार में, सिद्दीक बल के गार में जान उन पे दे चुके। क्या दिया समझ में आ रहा है? सिद्दीक बल के गार में जान उन पे दे चुके। और हिफ्ज़े जान तो जाने फुरूज़े कुरान की है। अरे जान की हिफाजत करना सारे फर्जों में अहम फर्ज है। जब जान पर कोई चीज बना है तो इस्लाम ने यहां तक की इजाजत दी है कि अगर ऐसी जगह पर तुम रहो जहां कोई चीज नहीं मिलती तो शराब के चंद कतरों से जान बचा सकते हो, तो इजाजत है कि वो जान बचा ले, क्योंकि जान बचाना फर्ज है। जान बचाना फर्ज है, जान बचेगी तो बाकी इबादतें होंगी। आप यहां पर हज़रत अबू बकर ने जो जान बचाना फर्ज था उस फर्ज को भी नहीं देखा, जान को लुटा दिया, सबसे बड़ा फर्ज था। और आला हज़रत कहते हैं हिफ्ज़े जान तो जाने फुरूज़े कुरान की है। एक फर्ज ये छोड़ रहे हैं भाई, सुन्नत नहीं छोड़ा अबू बकर सिद्दीक ने, क्या छोड़ा? फर्ज छोड़ दिया। और मौला अली ने वारी तेरी नींद पे नमाज। या रसूल अल्लाह, मौला अली ने वारी तेरी नींद पे नमाज, वो भी नमाज असर जो सबसे आला खतर की है। 500 नमाजों में असर की नमाज सबसे आला है, इसको सलाते वुस्ता कहा गया, अफजल नमाज है। और हज़रत अली कौन सी नमाज छोड़ रहे हैं? असर की नमाज। और वो आम लोगों में से नहीं है, शेर खुदा है। आला हज़रत कहते ये भी फर्ज छोड़ रहे, वो भी फर्ज छोड़ रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक ने कौन सा फर्ज छोड़ा? जान बचाना फर्ज था, वो भी छोड़ दिया उन्होंने। हज़रत अली नमाज फर्ज थी, ये भी छोड़ दिया। अब दोनों लोगों ने 2 फर्ज छोड़े हैं, लेकिन वो आम लोग नहीं है, सहाबा हैं, सहाबा है, फर्ज छोड़ रहे हैं। अब हज़रत अली हज़रत अबू बकर के इस अमल को हमारा इमाम वक्त कैसे बयान करता है, सुनो। आला हज़रत फरमाते हैं मौला अली ने वारी तेरी नींद पे नमाज, वो भी नमाज असर जो सबसे आला खतर की है, लेकिन उनकी जान भी नहीं गई, उनकी नमाज भी नहीं गई, सबको पता है, सबको पता है। आला हज़रत कहते हैं तूने उन्हें जान और उन्हें फेर दी नमाज। या रसूल अल्लाह, तूने उन्हें जान, किसे? हज़रत अबू बकर, और उन्हें फेर दी नमाज। पर वो तो कर चुके जो करनी बशर की है। हज़रत अबू बकर को जो करना था वो उन्होंने किया, हज़रत अली को जो करना था वो उन्होंने किया, और मेरे मुस्तफा को जो करना था मेरे आका ने किया। हुजूर की मोहब्बत में एक ने जान फिदा करने की कोशिश की, दूसरे ने नमाज, लेकिन मेरे आका ने ना उनकी जान जाने दिया ना इनकी नमाज जाने दी। वाकया मालूम है, हज़रत अली बेदार, हुजूर बेदार हुए तो सूरज को पलटाया और हज़रत अली ने अपनी असर की नमाज पूरी कर ली, ये सबको पता है। अब आला हज़रत इसका नतीजा निकालते, अब इसका नतीजा निकाल करके क्या कहते हैं, फिर शुरू से मैं पढ़ता हूँ, शुरू से दोनों वाकयात को। फरमाते हैं सिद्दीक बल के गार में जान पे दे चुके और हिफ्ज़े जान तो जाने फुरूज़े गुरल की है। मौला अली ने वारी तेरी नींद पे नमाज, वो भी नमाज असर जो सबसे आला खतर की है।
تو نے انہیں جان اور انہیں پھیر دی نماز، یا رسول اللہ تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا اب نازل کرنا، رزلٹ کیا ہے؟ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاد ور کی ہے، حاصل کلام نہیں ہے۔ سارے فرض بعد میں، پہلا فرض رسول اللہ کی عبادت، حضور کی ناموس و رسالت، یہی مسئلہ ہے میرے عزیزو۔ یہ دو واقعات سے میں سمجھا دیا، ساری زندگی کی ضروریات بعد میں، پہلے میرے نبی کی عزت۔ آپ روئے موزنہ میں مصطفیٰ، ہر سے بڑی دنیا بعد مصطفیٰ۔ میں کہتا ہوں، اقبال نے ایک مصرع کہا تھا، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے۔ اور اس فقیر نے اس میں لاحقہ لگایا فارسی میں ہی، ہرچہ دری دنیا بعد مصطفیٰ، جو کچھ اس دنیا میں ہمیں ملا ہے وہ مصطفیٰ کے بعد ہی، حضور کے بعد ہی ہے، چاہے وہ ہماری ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، استاد ہو، رشتے ہو، جائیداد ہو، پراپرٹی ہو، جو کچھ بھی ہے وہ نبی پاک کے بعد ہے۔ اب سنو میرے عزیزو، ناموس رسالت کی حفاظت ہر مسلمان کی زندگی کا اصل مقصد ہے، آپ کا شیوا، آپ کی زندگی کا وسیلہ۔ جب آپ یہ طے کر لیں کہ میں میرے نبی پاک کے لیے جیتا ہوں اور ان کے نام پر مرتا ہوں، پھر دیکھنا مولا تمہیں کہاں تک پہنچائے گا، کہاں تک پہنچائے گا۔ وہ صحابہ جن کے پیروں میں چپل تک نہیں، جن کے لباس میں پیبند لگے ہوئے، جن کے ہاتھوں میں تلواریں نہیں، لیکن تعداد میں 313 بھی ہو تو 1000 پہ بھاری ہو جائے۔ ہاں، وہ اگر کڑکتے ہوئے کسی جگہ چلے جائیں تو سمندر انہیں راستہ دیتے ہیں، ہوائیں رخ موڑ لیں، پرندے ان کے فرما بردار بن جائیں، جانور وحشی ان کے غلام ہو جائیں۔ یوں ہی نہیں ہوا کرتا تھا، اس لیے کہ وہ صحابہ میرے نبی کے وفادار تھے، حضور کے وفادار تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کے آدھی رات گزرنے کے بعد بھی اگر مسجد سے اعلان کرتے، وہ صحابہ کبھی یہ نہ دیکھتے کہ آدمی نیند ہوئی ہے، کچی نیند ہوئی ہے، بچہ رو رہا ہے، بلکہ بستر چھوڑ کر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاتے۔ آپ کو پتا ہے احد کے میدان میں جب رات کے وقت مدینے سے نکلنے کا اعلان ہوا تھا، جنگ احد جو ہے رات کے وقت اعلان ہوا ہے، شام کے وقت، اور یہ وہ رات تھی میرے عزیزوں، مدینے میں ایک نوجوان کی اسی دن شادی ہوئی ہے، اسی دن شادی ہوئی ہے، اپنی دلہن کو لے کر کے آیا حجلہ عروسی میں۔ آج شب زفاف ہے، آج سہاگ رات ہے، اپنی بیوی کے ساتھ سہاگ رات میں ہے۔ مدینے کی گلیوں میں باہر سے آواز آئی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا المسلمون اذهبوا الى الجہاد فی مرضات اللہ، اے مسلمانوں، اللہ کے رسول نے پکارا ہے، جہاد میں چلو اللہ کی رضا کے لیے۔ کافروں نے میرے نبی کی عزت پر حملہ کیا ہے۔ یہ نوجوان جو آج شادی کر کے آیا تھا، بستر چھوڑ کر اٹھا، اپنی شریک حیات سے کہا الوداع، میں آج جا رہا ہوں، میرے مصطفیٰ نے مجھے پکارا ہے اور میں جاتا ہوں۔ اپنی شریک حیات آج کی دلہن سے کہا، اے میری نئی نویلی دلہن، اگر تو چاہے تو مجھ سے طلاق لے لے، اگر چاہے تو طلاق لے لے، یا خدا کی مرضی پر قائم رہ، اب ہو سکے تو عدت کے بعد کسی اور سے نکاح کر لے۔ میرے عزیزوں، قربان جاؤں مدینے کی عورتوں پر، اللہ اللہ، میرے آقا کی کنیزوں پر وہ عام عورتوں کی طرح نہیں تھی کہ ہاتھوں پیروں کی بیڑیاں بن جائیں اور یہ کہنے لگ جائیں، اے دولہے کہاں سہاگن کو ابھاگن بنا رہا ہے، کہاں مجھے جیتے جی مارے چلا جا رہا ہے، نہیں، بلکہ بستر پر کھڑی ہو گئی، کہا اے میرے سرکار، یہ کیسی بات کرتے ہیں، آپ نے دنیاوی زندگی میں تو مجھے شریک کر ہی لیا ہے، بستر میں تمہاری شریک بن ہی چکی ہوں، آخرت کی زندگی سے الگ کیوں کرتے ہو، آخرت کی زندگی سے مجھے الگ کیوں کرتے ہو، جاؤ کسی اور کے نام پہ نہیں جا رہے ہو، میرے مصطفیٰ کے نام پہ جا رہے ہو، جاؤ میرے شریک حیات، میرے سرتاج، جاؤ اللہ کے نام پر۔ اور پھر اس خاتون کے ان جملوں سے میرے رونگٹے کانپ جاتے ہیں۔ آج کی دلہن جو اپنے دولہے کو رخصت کرتے ہوئے کہتی ہے، جائیں آپ اللہ کی راہ میں، جا رہے میرے مصطفیٰ کی غلامی میں، اور مجھے فخر ہے اس بات کا، اگر آپ صحیح سلامت جنگ کے بعد لوٹیں گے تو مدینے کی عورتوں میں فخر کروں گی کہ غازی کی بیوی ہو، اور اگر آپ نہیں لوٹ سکے تو بھی کوئی
کہ نہیں، تب بھی میں مدینے کی عورتوں میں فخر کروں گی کہ شہید کی بیوہ، شہید کی بیوہ ہے۔ یہ وہ صحابہ تھے جن کے لیے قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ میرے عزیزوں، یہ میرے آقا کی عزت کے لیے نہ اپنا عیش دیکھتے تھے، نہ اپنا آرام دیکھتے تھے، نہ اپنے گھروں بستر دیکھتے تھے۔ جس دن انہیں پکارا گیا انہوں نے گھروں کو ترک کر دیا۔ آج تمہیں مسجد کی اذانیں نہیں اٹھا پا رہے ہیں، آج تمہیں گھروں سے اللہ کا یہ کلام نہیں اٹھا پاتا ہے، تم کیسے میرے نبی کی وفاداری کی بات کر سکتے ہو؟ کیا مجھے بتاؤ، کیا آج تمہارا رشتہ میرے مصطفیٰ سے کمزور ہو گیا اور ٹوٹ گیا ہے؟ حضور کی محبت کا مطلب صرف چہرے میں داڑھی اور صرف ٹوپی ہی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بلند و بالا نعرے ہیں۔ اگر تمہارے دل میں حضور کی سچی محبت ہے تو فجر کی میٹھی نیند کو ٹھکرا کر آؤ، میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کو تک پہنچاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو جسے میرے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا مقصود ہے وہ اپنے بستر کو عزیز نہیں رکھے گا، اپنے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو عزیز رکھے گا۔ کتنے ہیں ہم میں سے حضور پاک کے نام کے سلسلے میں آج ظاہر سی بات ہے ہم بے چین ہیں، بے قرار ہیں گالیاں دینے والوں کو لے کر، لیکن اے مسلمانوں تم بھی تو پورے کے پورے غلام نہیں بنتے، تم بھی تو وفادار نہیں ہوتے۔ شکوہ غیروں سے تو ہے ہی مجھے، ان ظالموں کافروں دشمنوں سے تو شکوہ ہے ہی، اور وہ تو ڈاکو ہیں، ان کا کام ہے ڈاکہ ڈالنا، وہ پیدائشی ڈاکو ہے جو میرے نبی کے نام پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ لیکن شکوہ تم سے بھی تو ہے، تم تو میرے نبی کے نام لے پاؤ، جب مصیبتیں آئیں ان کا وسیلہ لیتے ہو، جب بے اولاد ہو تو اولاد اللہ کی بارگاہ میں اسی دروازے سے مانگتے ہو، اپنی مصیبتوں کے دوری کے لیے ان کو دافع البلا کہتے ہو، لیکن جب اس مصطفیٰ کی سنتوں پر تمہیں بلایا جائے تو آئے کائیں کرتے ہو؟ نہیں میاں ابھی تو جوانی ہے، ابھی جینے دیا جائے۔ میں ان جوانوں سے پوچھتا ہوں، اے نوجوانوں، اللہ کی قسم اگر جوانی میں تمہاری موت آ گئی اور اسی حالت میں قبر میں چلے گئے تو کیا میرے نبی کو منہ دکھا پاؤ؟ تم ابھی یہ کہتے ہو نہیں نوکری لگی ہے، ابھی لوگوں کے ساتھ چار لوگوں کے ساتھ مجھے اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے، مولانا کہاں میں داڑھی رکھوں، کہاں ٹوپی پہنوں، کہاں یہ سب لباس کی بات کرتے ہیں آپ، ابھی سے لائف شروع ہوئی ہے، ہمیں انجوائے کرنے دیا جائے۔ تمہاری فکر پر میں کیا کہوں، اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بدا کے، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس دنیا پہ کیا دل چاہے، اس مردار پہ کیا دل چاہے، دنیا دیکھی بھالی ہے، تم اس دنیا کے پیچھے چل پڑے ہو، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری متی نرالی ہے۔ یہ امت کو جگاتے ہوئے بریلی کے امام نے کہا تھا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہاں ہر چور جو تمہارے اوپر ڈاکہ ڈالتا ہے تمہارے کپڑے لگتے جائیداد کا دشمن نہیں ہے، یہاں تمہارے اندر موجود عشق مصطفیٰ کا دشمن ہے۔ ہر چور تمہارے اندر سے محبت مصطفیٰ چورانا چاہتا ہے۔ کس کس راستے سے تمہارے گھر آتے ہیں پتہ ہے؟ فیشن کے نام سے تمہارے گھر یہ چور آتے ہیں، فیشن کے نام سے، کبھی ایجوکیشن کے نام سے، کبھی ترقی کے نام سے، کبھی دولت کے نام سے، کبھی سیاست کے نام سے، یہ تمام چور آتے ہیں۔ ایک ہی کام سارے چوروں کا کامن ہے، وہ کون سا ہے؟ تمہیں سیکولر بنانا ہے، مصطفیٰ کی غلامی سے نکالنا ہے۔ ہاں سیکولر کا مطلب یہ منافقت ہے، اس کو بھی ہاں کہو اس کو بھی ہاں کہو۔ میرے عزیزوں آج یہ بولی میری کڑوی لگتی ہے ان لوگوں کو، میں سچ کہتا ہوں جب نبی کا نام لیتے ہو تو پورے کے پورے ان کے بننے میں کیا شرم ہے، کیا شرم ہے؟ شرم اور حیا کس بات کی؟ ارے شرم وہ کرے جو ایرے کا مرید ہو، شرم وہ کرے جو داغداروں کا کوئی فالوور ہو۔ ہم تو دنیا کے سب سے حسین چہرے کو فالو کرتے ہیں، ہم اس کے فالوور ہیں جس کے چہرے کی تاب چاند بھی نہ لا سکے، ہاں جس کے تلووں کا دھرون ہے آب حیات، جس کے تلووں کا دھرون ہے آب حیات ہے، وہ جانے مسیحا ہمارا، ہم اس نبی کے فالوور ہیں۔ تو شرم کس بات کی، حیا کس بات کی؟ خوف
کس بات کا، ڈر کس بات کا؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بعض لوگ یہ دنیاوی فیشن نے تمہیں چور بنا کر رکھا ہے، چوروں نے چور بنا دیا۔ ہوتا کیا ہے؟ تمہارے گھروں سے یہ دین کی بہاریں ختم کر گئے۔ ٹیلی ویژن کے نام پر، ٹی وی کے نام پر، انٹرنیٹ کے نام پر ان جوانوں کے اخلاق پر اتنے ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ لڑکیاں اپنا آئیڈیل اسی کو بنانا چاہتی ہیں جو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، لڑکے اس کو بنانا چاہتے ہیں جو نچنیا ہے، مجرا کرتا ہے، بھنگڑا ڈالتا ہے۔ ہاں، ان شعبدہ بازوں کے پیچھے تم چلنے کے خواب سجا رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں ان کی اصل زندگی ہی جہنم بنی ہوئی ہے۔ یہ جو پردے پر سارے دکھائے جاتے ہیں یہ حقیقت ہوتا ہے؟ کوئی فلم حقیقت ہوتی ہے؟ یہ سیریل حقیقت ہوتے ہیں؟ یہ سب کے سب تمہارے ایمان، اخلاق، اعمال کو تباہ کرنے کے آلے جات ہیں، سب آلہ ہے، لیکن تم اس پر پیچھے چل پڑے۔ اور جاؤ، میں آپ کو بتاتا ہوں، سرچ کر کے دیکھ لینا، یہ جتنے سٹار ہوں، تارے ہوں، جو کچھ بھی ہوں، آج فیشن کے نام پر یہ اسی وقت تک چلتے ہیں جب تک ان کا حسن باقی ہے، جب تک ان کی جوانی باقی ہے۔ جہاں چہرے پر جھریاں آئی، کمر ٹیڑھی ہوئی، دانت جھڑنے لگے، دنیا ان کو ٹھکرا دیتی ہے، اور ان کی آخری انجام کیا ہوتا ہے دنیا کو پتہ بھی نہیں رہتا۔ کتنے تو ایسے چلے گئے جو اپنے زمانے کے رقاصہ تھے، ناچ ناچ کر کے لوگوں کو خوش کرتے تھے، ان کے ایمان تباہ کرتے تھے، لیکن مرنے کا وقت آیا تو ہمیں ایسی بھی رپورٹ ہے کہ تنہا اپنے اندر کمرے میں پخانہ کرتے 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 ایسے مر گئے کہ کوئی اٹھانے والا نہیں رہا۔ ایسے بھی دنیا سے چلے گئے، ایسے چلے گئے، اور تمہیں پتا ہے یہ سب کے سب شعبدہ باز ہیں، پیسے کے لیے کیا جاتا ہے، اور حسن چلا جائے تو انہیں کوئی نہیں دیکھتا۔ اے میرے عزیزو، ہم اس حسن کی کیوں نہ پیروی کریں جس کو پوری کائنات جس پر فدا ہے، بلکہ حوران جنت بھی جس کی ایک نظر کے لیے بے قرار ہے۔ اس حسن تو عالم کی ہم کیوں نہ پیروی کریں جس کا حال یہ ہے، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن بھول، لب بھول، دہن بھول، زخن بھول، بدن بھول۔ اس رسول پاک کو چھوڑ کر اگر تم دوسرے راستوں پر جانے لگو گے تو پھر تو ذلت ہمارا مقدر بنے گی، پھر تو ٹھکرائے جاؤ گے۔ میں نے شاید اس سے قبل کہا ہو یا مجھ سے سنے ہوں گے تو آج دوبارہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مصر میں ہمارے ایک استاد نے ایک مثال میں ہمیں بتایا تھا، میرا ایک ٹیسٹ چل رہا تھا، تب کی بات ہے، آج سے کافی سال پہلے۔ عرب لوگ فٹ بال کے بڑے کریزی ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، اور فٹ بال کے میچ کے دوران تو ان کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں، دیوانے لوگ۔ سوال بھی ہمارے استاد نے کہا کہ آپ جانتے ہیں فٹ بال کے کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں جانتا نہیں تھا۔ پھر انہوں نے کہا 11 دونوں ٹیم کے ہوتے ہیں۔ کہا اچھی بات ہے۔ مجھ سے انہوں نے پوچھا تمہیں پتا ہے اس میں کھیل کے 90 منٹ تک کیا کرتے ہیں؟ کہا میں تو دیکھا ہوں سب دوڑتے رہتے ہیں میدان میں، ایک گیند کے پیچھے سارے دوڑتے رہتے ہیں۔ کہا ایگزیکٹ مجھے وہی بتانا، میں یہ کوئی لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں، لطیفہ نہیں، بڑی دل لگنے والی بات۔ اس استاد نے ہمارے کہا تھا کہ بیٹا تم دیکھتے ہو اس گیند کو ادھر والے بھی اچھال رہے ہیں، ادھر والے بھی اچھال رہے ہیں، اور ہر ایک چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں آئے، اور 11 لوگ اس کو 90 منٹ تک مارتے ہی رہتے ہیں، اچھالتے رہتے ہیں۔ کہا سارے لوگ کھلاڑیوں کو دیکھتے ہوں گے لیکن میں اس گیند کو دیکھتا ہوں۔ ہمارے استاد نے کہا میں اس گیند کو دیکھتا ہوں۔ میں نے پوچھا اس میں کیا تعجب کی بات ہے، کھیل کا آلہ ہے؟ کہا نہیں، تم سمجھتے نہیں ہو، میں نے یہ محسوس کیا اس کو کیوں یہ لوگ اچھالتے ہیں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہا یہ اندر سے اس کی ہوا بھری ہے، اندر سے خالی ہے، اگر پتھر کا ہوتا مضبوط ہوتا تو مجال ہے کوئی ٹھوکر مارتا، مجال ہے کوئی ٹھوکر مار کے اچھالتا، اندر سے خالی بھرا ہوا ہے، اس لیے ادھر والے بھی اچھال رہے، ادھر والے بھی اچھال رہے۔ مجھے ہنسی آئی تو انہوں نے کہا بیٹا یہ ہنسنے کی بات نہیں، میں آپ کو یہی تنبیہاً بتانا چاہتا ہوں، امت مصطفیٰ کا حال یہی ہے، ان کے سینے جب محبت مصطفیٰ سے خالی ہو جائیں تو ہر کوئی ان کو قدموں کی ٹھوکر بناتا ہے، کوئی ادھر سے اچھال رہا ہے، کوئی ادھر سے اچھال رہا ہے، کبھی اس کے قدموں میں گر گئے، کبھی اس کے قدموں میں گر گئے۔ اگر
तुम हुब्ब मुस्तफा से भरे होते तो मजाल है कोई तुम्हें ठोकर लगाता, बल्कि दुनिया ने ये देखा है कि मोहम्मद अरबी के गुलामों की ठोकर में पूरी दुनिया हुआ, दुनिया उनके ठोकरों में हुआ करती। आज क्या हालात आ गए तुम्हारे और हमारे? कुछ तो बदलने की जरूरत है नौजवानों। मैं आपके दरमियान अगर चीखता हूं, चिल्लाता हूं या बयान करने आता हूं, इसलिए नहीं कि तुम मुझे पैसों से नवाज दोगी या मेरी जायदाद बना दोगी, मेरा कोई ताल्लुक नहीं, और न ही ये जलसे मेरा कोई जरिए माश है, न ही मैंने इसको धंधा और जरिए माश बनाया है। महज बात इतनी सी है, जाना तो तुम्हें भी है, जाना तो मुझे भी है। मैं सिर्फ इतनी बात सोचता हूं, हमने वो वखार और इज्जत किताबों में जो पढ़ा, मेरे मुस्तफा के गुलाम जिस तरफ से जाते थे झंडे लहराए जाते थे, और उनके आने की लोग तमन्ना किया करते थे मोहम्मद अरबी के गुलाम किधर भी आ जाए कि हवाएं अच्छी हो जाती। यूरोप के लोग तमन्ना करते थे कि मदीने वाले आ जाएं कि अमन आ जाएगा, हवाएं आ जाएंगे, उनके अखलाक से खुशबू आती है, लोग तमन्ना करते थे। मैं उसी बात को सोचता हूं, आज क्यों ना ये मोहम्मद अरबी के जवान दोबारा उस माहौल को ले आए कि दुनिया फिर तुम्हारी तमन्ना करने लगे कि तुम आओ चंद सजदे यहां करके चले जाओ। आपको पता है गंगा नदी के किनारे आज भी एक मस्जिद है, धरारा मस्जिद। अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको लिखा है कि एक पंडित की बेटी के साथ जुल्म हो रहा था, औरंगजेब दिल्ली से चल करके आए और आ करके उस पंडित की बेटी को इंसाफ दिलाया, और जो उसकी बेटी के साथ अत्याचार कर रहा था, वो अगरचे मुसलमान था, उसे गौरव से मारा और उसे जेल में कैद किया। वो गवर्नर था वक्त का, उसे मजदूर किया। और थी एक जवान लड़की, पंडित की बेटी, उसने गुहार लगाई थी तो औरंगजेब दिल्ली से आकर इंसाफ दिलाया। थी तो एक पंडित की बेटी, और जब इंसाफ दिलाया और वो लड़की अपने घर सही सलामत पहुंच गई तो उस पंडित ने अपने घर बुलाया औरंगजेब को। ये जालिम आज किताबों में तोड़ मरोड़ कर बयान कर रहे हैं औरंगजेब को, टीपू सुल्तान को, लेकिन मुझे तो ये अहद करना है, मैं अपने हर बच्चे को सिखा कर जाऊंगा कि औरंगजेब आदिल था, आदिल बादशाह का नाम, टीपू सुल्तान एक हक परस्त दाई का नाम था। हम तुम्हारी तारीखें ये किताबें आती भी हैं, जाती भी हैं, लेकिन अल्लाह जिसे रखे उसे कोई कौन चखे। बहरहाल जब इंसाफ दिलाया औरंगजेब तो उस पंडित ने अपने घर पर बुलाया, दावत किया। औरंगजेब ने पानी दिया, कहा कि जिस दिन 3 दिन पहले तेरी बेटी मेरे पास गुहार लगाने आई थी कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, उस दिन से मैंने आज तक पानी नहीं पिया कि तेरी बेटी को इंसाफ मिलेगा, उसके बाद मैं पानी पीऊंगा। औरंगजेब पानी पीते हैं, और उसके बाद जब निकलने लगते हैं, जानते हो उस पंडित ने कहा कि आप यहां नमाज पढ़ लें, आप नमाज पढ़ें। औरंगजेब ने 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ी। पंडित अपने इलाके का बड़ा महान आदमी था, उसके पास बहुत सारी चीजें थी। उसने उसी दिन ये अहद कर दिया कि जिस दिन ये आदिल औरंगजेब नमाज पढ़ा है, और उस पंडित ने कहा कि यहां मस्जिद बनाई जाए। मस्जिद मंदिर के मामलात में आज ये लड़ पड़े हैं, तुम्हें पता नहीं है मोहम्मद अरबी के गुलाम जिस तरफ निकलते थे मस्जिदें खुद बन जाया करती। ये दंगाई तोड़ करके आज नाचते हैं, बाबरी मस्जिद को तोड़ करके नाच करके ये समझते हैं कि हम दिल जलाते हैं। इंतजार करो, उस दीवार का हर सनम पुकारेगा अल्लाह अकबर। हम तोड़ करके बनाने वालों में से नहीं है, हम जुल्म पर अपनी कुर्सी बिठाने वालों में से नहीं है। हमारी तारीख में जो भी मुसलमान बादशाह जुल्म किया होगा उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, और हम उसे मुसलमान बादशाह नहीं मानते। इस्लामी अदल और इंसाफ तो ये है, मेरे नबी पाक के गुलाम जहां होते थे वो अमन की गिज़ा कायम करते थे। मैं जो बात अर्ज करते हुए चला वो यही है कि गैरों ने अपनी दुकानें दे दी, अपनी जायदादें दे दी, अपनी जमीनें कुशादा कर दी। अजीज़ान गिरामी औकात, आज अभी मैं दोपहर में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिरी दिया। उनके मज़ार के पास से मस्जिद जाते हुए हमारे अभी यूनुस साहब, मौलाना मुश्ताक साहब बता रहे थे, मस्जिद के पिल्लर पर भी कुछ मामला जो उस जमाने के डिजाइन थे वो दिखाए, और अब के जमाने में कुछ आतंकियों को भड़काया जाता है और उन्हें वर्गलाया जाता है कि नहीं यहाँ फला मंदिर थी, वो था। उन्हें पता नहीं है, तारीख नहीं मालूम है।
تاریخ نہیں معلوم ہے. رعب و دبدبے کا مالک ٹیپو سلطان اپنے محلے اپنے محل کے سامنے اگر چاہتا تو ہر چیز کو خس و خاشاک کی طرح بہا سکتا. سلطنت خداداد تھی, وقت کا حکمران تھا, لیکن اپنے محل کے سامنے اگر کوئی مندر تھا تو اسے توڑنے کا حکم نہیں دیا. کیوں؟ اسلام میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم بھی یہی تھا, جس علاقے میں تم جاؤ اگر وہاں کے لوگ امن سے رہنا چاہیں تو انہیں چھوڑ دو, ان کی عبادتوں کے ساتھ توڑ پھوڑ نہ کرو. یہ اسلام سکھایا ہے. یہاں تک کہ میرے آقا نے جہاد میں جانے والے مجاہدین کو فرمایا, جب تم کسی نئے ملک میں جاؤ یا کسی کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو جائے تو جو تلوار اٹھائے بس اس سے مقابلہ کرنا, باقی نہ بچوں کے ساتھ, نہ عورتوں کے ساتھ, نہ بوڑھوں کے ساتھ, حتیٰ کہ وہاں کے درختوں کے پتوں کے ساتھ بھی مقابلہ نہ کرو. امن کا دائی کون ہے؟ میرے آقا کے علاوہ کون ہے دنیا میں؟ بہرحال میرا موضوع یہ تھا کہ اے مسلمانوں, سب سے حسین ذات ہمارے پاس ہے, سب سے اعلیٰ ذات ہمارے پاس ہے, اور تم دوسروں کے چکر میں پڑ گئے. کبھی اس کو آئیڈیل بنایا, کبھی اس کو آئیڈیل بنایا. ذرا اوپر سے نیچے تک دیکھ لیتے, تمہارے پیر سے لے کر سر تک بال کس کی طرح رکھ رہے ہو, کپڑے کس کی طرح پہن رہے ہو, ناخن کس کی طرح, چہرہ کس کی طرح بنا رہے ہو. کبھی سوچا آپ نے جس کے پاس کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے, آج وہ لوگ کسی اور کی پیروی میں لگ گئی. آپ کو پتا ہے اٹلی اور اسپین کے لوگ جب عرب سے کوئی عالم آتے تو یورپ کے وہ لوگ دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے کہ یہ مدینے سے آئے ہوئے لوگ, ان کا جبہ دیکھنے آتے, ان کا چہرہ دیکھنے آتے. یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے پوری دنیا میں انقلاب پیدا کیا, ان کے ماننے والے آئے ہوئے ہیں. یورپ دیکھنے کے لیے جمع ہوتا علماء اسلام کو. آج بدل گئے حالات, آج تم ننگے انگریزوں کو دیکھنے کے لیے نکل جاتے ہو, پھٹے پرانے کپڑے دیکھنے کے لیے, اور ان کو پاش سمجھتے ہو. کون سے پاش ہیں؟ میرے عزیزوں, میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر کے اخلاق کس کے تھے؟ ان سے زیادہ حسن کا مالک کون تھا؟ ان سے زیادہ عدل کا مالک کون تھا؟ کائنات کی سب سے عظیم چیز تمہارے پاس ہے, اگر تم چھوڑے بیٹھے ہو تو شکوہ تو ہے مجھے, درد تو ہے مجھے اپنی اس قوم سے. اسی لیے اقبال نے یہ رو کر کے کہا تھا, ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں. حضور سے پھر جاؤ گے تو عزت میں کمی آنی ہے, وقار میں کمی آنی ہے. تم تو جان دینے کی بات کرتے ہو. میں نے جس وقت بھی جس مجمع میں اعلان کیا, میں نے دیکھا ہے نوجوانوں میں بڑا جوش ہے حضور کے نام پر ہے, الحمدللہ. ابھی میں نے یہاں پر بھی دیکھا جو جوش ہے تمہارے نام پر. میں اگر ابھی پوچھو تو صرف ہاتھ نہیں بلکہ ہر ایک گردن لے کر میرے مصطفیٰ کے لیے حاضر ہونے کو تیار ہے. جس کے پاس اتنی ہمت ہے, اتنے دلیر ہیں کہ ایسے کتنوں کے حالات میں بھی آپ اپنے نبی پاک کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو. جان بہت بڑی چیز ہے. اے مسلمانوں, اس نبی پاک کے لیے کچھ گناہ چھوڑنے کی پہلے بات کر لو. جو جان دے سکتا ہے وہ کچھ گناہ کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ وہ اس نبی پاک کے لیے کچھ عیاشوں کی خصلتوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ آج سے یہ عہد کر کے نکلو کہ میرے گھر میں اگر کوئی آواز بجے گی تو نعت مصطفیٰ بجے. میں اپنے بچوں کو گانے کی دھن پر نہیں سلاؤں گا, میوزک پر اور ڈھول بازی کی آوازوں پر بستر سے نہیں اٹھاؤں گا, بلکہ میں بچوں کی تربیت آج سے اس طرح کروں گا, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, مجھے آنکھ میری سلے اعلیٰ کہتے کہتے. میں اپنے بچوں کی تربیت یہی کروں گا کہ بیٹا اگر کھانا نہ ہو صبر کر لینا, روٹی نہ ملے صبر کر لینا, کپڑے نہ ملے صبر کر لینا, جائیداد زمین کرسی نہ ملے صبر کر لینا. بیٹا مصطفیٰ کے نام پر اگر توحید ہو تو کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. جس دن تم اپنے بچوں کو یہ تربیت دے جاؤ گے, دنیا کے ہر معاملات میں صبر کر لو, مصطفیٰ کے لیے سیریس ہو جاؤ اور ان کے لیے بالکل مخلص ہو جاؤ, تو پھر اس بچے کو آپ جنگل میں بھی چھوڑاؤ. میں کہتا ہوں چیلنج یہ تھا, تمہارا بچہ کبھی ڈاکو نہیں بنے گا بلکہ تمہارا فرما بردار اور مصطفیٰ کا مخلص داری بن کر نکلے گا. اس لیے کہ وعدہ ہے اللہ کا, تم اگر اللہ اس کے رسول کی محبت اولاد میں ڈالو گے, مولا تمہاری محبت اولاد میں ڈالے گا. میں آج آپ
کو اس بات کی طرف بلانا چاہتا ہوں، میرے نبی پاک کی عزت کی حفاظت، ناموں سے رسالت کی حفاظت صرف یہی نہیں ہے کہ یہاں بیٹھ کر کے تقریر کر لی جائے یا نعروں میں پکار کر کے دیا جائے کہ ہم حضور کی عزت کے لیے مر مٹنے کو تیار ہیں، نہیں، تمہارے عمل سے بھی تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ تم اپنے نبی پاک کی غلامی میں کتنے سچے ہو۔ میں نے دنیا میں دیکھا ہے ان لوگوں کو پیپر میں روز کسی نہ کسی کی آتم ہتیا کی خبریں چھپتی رہتی، دیکھا ہے کوئی کسان خودکشی کر رہا ہے، کوئی کسی جائیداد میں قرضے میں ڈوب کر کے آتم ہتیا کر رہا ہے، سوسائڈ کر رہا ہے، اور اکثر تو وہ لوگ ہیں جو عشق میں بھی آتم ہتیا کر رہے ہیں، معشوقہ نہیں ملی پھانسی پر چڑھ گیا، اور کوئی لڑکی ہے زہر کھا کے مر گئی کہ فلاں حبیب چاہیے تھا، اسے عاشق چاہیے تھا۔ اے میرے عزیزو، تمہاری جان اتنی ہلکی نہیں ہے کہ مجازی عشق میں تم دنیا کو جان دے دو، دنیا کو جان دے دو۔ ارے قرضے میں ڈوب کر تم پھانسی لگا لو گے، یہاں پر بھی تمہارے پر لعنت ہوگی، اور قرآن پاک اور رسول پاک کے فرامین کے مطابق خودکشی کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ اس موت کا کوئی حاصل نہیں جو تم دنیاوی مجازی عشق میں ایک دوسرے سے مرنے مارنے کے دعوے کرتے وعدے کرتے ہو۔ ہاں، یہ نوجوان جو ابھی ابھی جن کے بال ہوئے ہیں اور وہ محبت کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے پر مر مٹنے کی باتیں کرتے ہیں، میں تجھے جان دے دوں گا، جان دے دوں گا، کیا کرے گا اپنی بیوی کو جان دے کر؟ دنیا یہی کہے گی کہ بیوی کا مارا ہوا ہے، بیوی کا مردہ ہے، یا کسی عورت پر فدا ہو کر دنیا سے گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کوئی لقب ملے گا تو مجنون کا ہی ملے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ لیکن اگر تم نے اتنی بات عہد کر لی کہ یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کرو، یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کرو، یا رسول اللہ تیرے نام سے سب کو وعدہ کروں گا، حضور خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ یہ ہوتی ہے اصل مومن کی زندگی، یہ ہوتی ہے ایک مسلمان کی زندگی۔ مسلمان جو ہوتا ہے وہ عام چیزوں پر مر مٹنے کی بات کبھی نہیں کرتا۔ تمہاری جان بڑی قیمتی ہے، اگر جان دیں گے تو میرے نبی کے نام پر دیں گے، اسلام کی عزت پر جائیں گے۔ خبیب بن عدی کو دیکھو، پھانسی پر لٹکا دیا گیا تھا، مکہ والوں نے پتھر مارے، ان کے ہاتھ پیر کی انگلیاں کاٹ دی، ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا اور آنکھوں میں سلاریاں پھیر دی۔ اتنا ظلم کیا خبیب بن عدی کو، پھانسی پر لٹکا کر کے مکہ والوں نے مسلح کر دیا۔ تب بھی کسی نے پکار کر کے کہا تھا، خبیب تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم بستر پر آرام کر رہے ہوتے تو کیا اچھا ہوتا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا نبی کے نام پر یہاں تک آ گیا، نہیں بولا ہوتا تو آج آرام کر رہا ہوتا، نہیں، اسی کٹے پیٹے جسم کے ساتھ جوش میں کہنے لگے، ظالموں خبردار دوبارہ یہ جملہ نہ کہنا، خبیب کے جسم کے 1000 ٹکڑے کرو، میں گوارا کروں گا۔ مصطفیٰ کہ تم یہاں ہونے کی بات کرتے ہو میری جگہ، قسم رب ذوالجلال کی، ان کے طلبوں میں کانٹا چھوٹے، یہ بھی خدا کو برداشت نہیں ہوگا، یہ بھی ہم گوارا نہیں کریں گے۔ ان لوگوں نے جان دے دی، اور ایک ان کا عربی کا مشہور شعر ہے جو آج بھی لکھا ہوا ہے، حضرت خبیب دنیا سے جاتے جاتے یہ کہہ گئے کہ دنیا یہ کہے گی کہ خبیب پھانسی پر چڑھا دیا گیا، لیکن اللہ کے ملائکہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ خبیب محمد عربی کی محبت میں گیا، اسلام پر گیا، مجھے اس بات کا کوئی ٹینشن نہیں۔ حضرت خبیب کہتے مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ اس بازو میں گر کر مروں گا کہ اس بازو گر کر مروں گا، مجھے تو اس بات کا شکر ہے اور خوشی ہے کہ جس جگہ بھی میری گردن گرے گی وہ اسلام پر گرے گی۔ ہاں، اللہ نے ایمان بچایا ہے، اس بات پر انہیں فخر تھا۔ عزیزان گرامی وقار، وہ گرو فخر کب آئے گا؟ جب تم کمال کی محبت میرے نبی سے کرنے لگ جاؤ اور ٹوٹ کر کے انہیں چاہنے لگ جاؤ۔ آؤ میں اپنے جملوں کو سمیٹتے ہوئے آپ کے سامنے لے آؤں۔ محبت محبت بار بار ہم کہتے ہیں، کیسے آئے گی؟ کیسے آئے گی؟ کثرت سے۔ آپ کو میں بتاؤں محبت کیسی ہوتی ہے۔ کسی نے کہا امام غزالی سے، امام غزالی سے پوچھا گیا، بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں محبت محبت، تو کیسے پہچانا جائے محبت کس کی کامل ہے یا کسی کے سینے میں ہے بھی کہ نہیں ہے، کیسے پتا چلے؟ تو فرمایا دو چیزیں، ایک امام غزالی کی نقل کرتا ہوں، ایک اور دوسری بات۔ امام غزالی نے فرمایا دنیا میں دستور یہ ہے، انسان کی عادت اور فطرت یہ ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے بے اختیار اس کا نام بار بار لیتا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے
बार बार उनका नाम लेता है, तो तुम देखना उम्मत में जो कसरत से दुरूद पढ़ता है उसे मोहब्बत होगी, मगर मोहब्बत के दुरूद नहीं पड़ेगा। हुजूर पाक का नाम बार बार लेता है तो मतलब ये है कि उसके सीने में हुजूर की मोहब्बत आई। और दूसरी चीज फरमाए, दूसरी चीज, एक बार लैला मजनू के किस्से तुमने सुने होंगे, ये कोई ऐसी ख्याली किस्से नहीं है, अरब में इस पर किताबें लिखी हुई। कई मजनू आकर के घर के बाहर खड़े थे, मैं भी मजनू हूं, मैं भी मजनू, मैं भी मजनू। लैला की जो खादिमा थी, कनीज थी, उसने कहा लैला कितने मजनू है तेरे, कितने मजनू है? उसने कहा मैं बताती हूँ। हलवा पकाया और एक बर्तन में दिया और कहा जा बाहर, जो लैला का मजनू है वो आ जाए, हलवा पकाया गया लैला की तरफ से खा ले। वो खादिमा आई तो सारे टूट पड़े, सब बर्तन पर टूट पड़े, हलवा खत्म ही हो गया। अब उसके बाद लैला ने कहा कि बर्तन खाली हो गए, आ जाओ एक चाकू ले आओ, और बर्तन में रख करके लैला ने कहा बाहर जाओ और कहो जो भी मजनू है लैला ने उसके जिस्म का एक टुकड़ा मांगा है, गोश्त का एक टुकड़ा मांगा है। खादिमा बाहर आई, पुकारने लगी लैला ने जिस्म का एक टुकड़ा मांगा है। सबको इधर खुजाते उधर खुजाते निकल गए तो सारे मजनू कि हलवे तक तो ठीक था, ये रोटी और टुकड़े गोश्त के कहां से आ गए इसमें, निकल गए। एक दीवाना दरख्त के नीचे खड़ा था, उलझे हुए बाल, वो करीब आया और उसके बाद चाकू ले लिया और इधर से काटा उधर से काटा, काटने लग गया जिस्म। खादिमा ने कहा कि पागल दीवाने, एक टुकड़े की बात किया है लैला ने। उसने कहा ये तो नहीं बताया कहां का चाहिए, ये तो नहीं बताया कि कहां का चाहिए। तो ये किताब में लिखा हुआ है। और उसके बाद वो भागी चली आई। मेरे अजीजों, मुझे मोहब्बत के वो किस्से नहीं सुनाना है कि लैला मजनू के दरमियान क्या होता है। मजाजी मोहब्बत से मुझे कोई सरोकार नहीं। मैं मिसाल ये देना चाहता हूं कि मोहब्बत मुस्तफा के नाम पर बुलाया जाए, नाम कटाई शीरनी पर जमा होने वाले वो महबूब नहीं है। हाँ, मैं पूछना चाहता हूं, उस दिन महबूब पहचाने जाएंगे जिस दिन पुकारा जाएगा कौन अपने नबी के लिए गर्दन लेकर आता है। उस दिन पहचाने जाएंगे चेहरे जो बचपन से पुकारते थे या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। उस दिन पहचाने जाएंगे चेहरे के असल महबूब कौन है, असल आशिक कौन है। इसलिए मेरे अजीजों, मोहब्बत कुर्बानियां मांगती है, मोहब्बत कुर्बानियां मांगती है। बगैर कुर्बानियों के किसी की मोहब्बत शामिल होती भी नहीं है। तुम क्या समझते हो घर में बैठकर बिस्तर पर आराम करके हम मोहब्बत के दावे करेंगे? नहीं, अपनी ख्वाहिशात को तर्क करो, अपनी अय्याशियों को लात मारो और मेरे मुस्तफा के अखलाक को अपना कर दिखाओ कि आज 1000 फितने मेरे जमाने में आ जाए मगर मैं मेरे नबी के रास्ते को कभी नहीं छोड़ सकता। ये अहद करके उठो। दुनिया ने तुम्हारे मुतालिक ये प्लान बना लिया कि इनको अय्याश बनाना है, तुम बन गए। तुम्हें गाने सुनाना है, तुम गाने सुनने लग गए। तुम्हें फटे कपड़े पहनाना चाहे दुनिया ने, तुम खुद फाड़ के पहनने लग गए। ये कौन सा तरीका है? ये आशिकों का तरीका नहीं जो दूसरी जगह पर बैठ गया, बल्कि मैं कहता हूं जिसको कहा गया है नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। हाँ, ये कहा गया ना, नमाजें अदा होती नमाजें अदा होती नहीं न दीवारों के साए में, बल्कि नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। मतलब ये है कि पूरी दुनिया तुम्हारे मुखालिफत में खड़ी हो जाए, पूरी दुनिया तुम्हारे चेहरे का गाजा खींचने के लिए खड़ी हो जाए, तब तुम साबित करके बताओ मुझे दुनिया के रूठने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मेरे मुस्तफा की रजा को अव्वल नंबर पर देखता। मेरा मदीने का आका अगर राजी है तो मेरी पूरी कायनात सलामत है। तुम्हें पता है मदीने की वो खातून जो उहद के मैदान में दौड़ती हुई जा रही थी, जंग खत्म होने के बाद, और उहद के मैदान से आने वाले एक सहाबी ने उस खातून को देखकर कहा, है खातून तुम्हारे शोहर शहीद हो गए, तुम्हारे शोहर शहीद हो गए। खातून ने इन्ना लिल्लाह पढ़ा, आगे बढ़ी। एक दूसरे साहब आए, उन्होंने कहा, ऐ खातून तुम्हारा बेटा भी शहीद हो गया मैदान में, उन्होंने इन्ना लिल्लाह पढ़ा, आगे बढ़ गई। एक औरत है, फिर किसी ने कहा तुम्हारा भाई भी शहीद हो गया, तुम्हारा बाप भी शहीद हो गया। एक औरत की ये 4 रिश्ते अहम होते, बाप, बेटा, भाई, शौहर, और चारों की शहादत की खबर वास्ते नहीं दी जा रही है। ये दूसरी औरतें होती तो नोहा करती, मातम करती, कपड़े फाड़ती, बाल नोचती,
مگر مدینے کی اس خاتون نے آنے والے قاصد سے پوچھا، ہر آنے والا میرے رشتہ داروں کی موت کی خبر دے رہا ہے، اے آنے والے بتا تو صحیح اللہ کے نبی سلامت ہے یا نہیں؟ پہلے میرے نبی کی کیفیت تو بتا۔ آنے والے نے کہا اللہ کے نبی سلامت ہے۔ اب 4 رشتے جس کے ختم ہو گئے، وہ خاتون اپنے آنچل کو آگے کر کے کہتی ہے، اے مولا تیرا شکر ہے میرا جان سلامت ہے تو پوری کائنات سلامت۔ یہ ہے محافظ اللہ۔ میرے عزیز یہ ہے ناموس رسالت کی فکر۔ انہوں نے اپنے رشتوں کے فنا ہونے کا، ختم ہونے کا خیال بھی نہیں کیا۔ ان کے نزدیک یہی بات اہم تھی، اگر رسول اللہ سلامت ہے تو ساری چیزیں پھر سے مل سکتی ہیں۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اگر ہمارا نبی سلامت ہے تو انشاءاللہ ہر گھڑی ہماری پار ہے، ہر گھڑی پار ہے۔ سنیو، آپ کو جگانے کے لیے اتنا بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو جگانے کے لیے الحمدللہ اس جماعت سے تم تعلق رکھتے ہو جہاں فجر میں بھی میرے نبی کو یاد کرتے ہو، عشاء میں بھی یاد کرتے ہو۔ تمہارا ہی تو طریقہ ہے، تمہاری جمعہ مکمل نہیں ہوتی جب تک سلام نہیں بھیج دیتے۔ اس نبی سے جس کو اتنا گہرا تعلق ہو، جن کے گھروں میں کوئی نہ کوئی محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، عبداللہ بھی ہے، بیٹیوں میں پوچھو تو کوئی آمنہ ہے، کوئی خدیجہ ہے، کوئی عائشہ ہے۔ ہم نے اس نبی کے گھرانے کو آج تک اپنے گھر کے بچوں میں زندہ رکھا ہے یا نہیں ہے؟ کیا تمہارے خاندانوں میں عائشہ نہیں ہے؟ تمہارے خاندانوں میں آمنہ نہیں ہے؟ تمہارے گھروں میں فاطمہ نہیں ہے؟ تمہارے گھروں میں سلمہ نہیں ہے؟ یہ رسول اللہ کا خاندان آج بھی ہمارے گھروں میں ناموں سے زندہ ہے۔ ہمارے باپ میں، ہمارے داداؤں میں، ہمارے چچاؤں میں، ہمارے ماموں میں کہیں نہ کہیں کوئی محمد ملے گا، کوئی احمد ملے گا، کوئی عبداللہ ملے گا، کوئی قاسم ملے گا، کیونکہ ہم نے اپنی نبی سے ایسا لگاؤ رکھا ہے، صدیاں بیت جائیں ہمیں یہ نام پرانے نہیں لگتے، ہم ان ناموں کے ساتھ بھی ہمارا گہرا رشتہ ہے، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے میرے مصطفیٰ کا نام صرف نام نہیں ہے، یہ بھوکوں کی غذا بھی ہے، بیماروں کی دوا بھی ہے، اور مریضوں کی شفا بھی ہے۔ محمد میں وہ تعبیر ہے کہ جس کے متعلق کہا گیا ہے قوت عشق سے ہر تخت کو بالا کر دے، شہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ ہمیں پتا ہے اس نام پاک کی برکت کیا ہے، اس کا اثر کیا ہے۔ اے مسلمانوں، اب میں تمہیں قریب کرتے ہوئے ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ آج جن لوگوں کو دھوکہ ہے اس بات کا، جو لوگ آج تک بھٹکے ہوئے ہیں یا بھٹکے ہوئے ہیں کہ میں اس کا فین ہوں، اس کا فین ہوں، پتا نہیں کس کے پنکھے ہیں، کس کے کولر ہے۔ ہاں، یہ ہنسنے کی بات نہیں، یہ رونے کی بات ہے کہ کہاں تمہارا چہرہ اور کہاں تمہارا آئیڈیل، کہاں تمہارا نام۔ تم کو قرآن کہہ رہا ہے خیر امت ہو، اللہ تمہارے لقب میں کہہ رہا ہے تم خیر امت ہو، تم میرے نبی کی سب سے عزیز امت ہو۔ اللہ فرما رہا ہے پہلے والی امتوں پر جو عذاب آتے تھے ویسا عذاب تم پر نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ تمہارے درمیان میرا محبوب آرام کر رہا ہے۔ تمہاری اتنی عظمت بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابلیس علیہ السلام کے متعلق یہ بھی روایت ہے کہ آپ کو جنت کے سارے نظارے دکھائے گئے سوائے ایک محل کے، آپ نے اس میں داخلے کی کوشش کی تو منع کیا گیا۔ ابلیس علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ مجھے کیوں نہیں دیکھنے دیا جا رہا ہے جبکہ وہ نبی اللہ ہے؟ آپ سے کہا گیا کہ اس میں سب سے پہلے امت محمدیہ داخل ہو، جس کی اتنی عظمت ہے، جتنی اتنی عزت ہے۔ آج وہ قوم، آج وہ جوان چہرے کسی اور کے فالوور کیسے بن سکتے ہیں، کسی اور کی ابتدا میں کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ اسی لیے دنیا کو یہ بتا دو اے مسلمانوں، حال دل اپنا سنائیں، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کی جانب جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، میرے آقا کے ساتھ کا ڈر ہوتے ہوئے کسی اور کے فالوور کیسے بن سکتے ہیں؟ میں آپ کو یہ بتاؤں، دنیا کو بڑھ چڑھ کر کے یہ بتاؤ، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور اتنا تو گستاخی نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان کے نام سے مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور
کہ جب میرا گہرا رشتہ میرے مدینے والے سے میرا اتنا ہے تو میں دنیا کی طرف نہ دیکھوں. دنیا مجھے اگر چھیڑتی ہے کسی بات پر چھیڑنے دو. دنیا تمہیں اگر داڑھی پر آتنکوادی کہتی ہے یا دہشت گرد کہتی ہے, ٹیررسٹ کہتی ہے, میں نے آج تک کبھی اس بات کو سیریس لیا ہی نہیں. ہم ہنس کر کے ٹالتے ہیں اور مسکرا دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا میں ان کے باپ کی ہے, نہ ان کے دادا کی. وہ کون ہوتے ہیں؟ ہمیں سرٹیفکیٹ دینے والے. دہشت گردی کا سرٹیفکیٹ, آتنکوادی کا سرٹیفکیٹ. کیا انہوں نے فیکٹری بنا رکھی کہ جس کو چاہیں گے وہ سرٹیفکیٹ دیں گے؟ تمہارے پیدا کیے ہوئے پروڈکٹس کا نام دہشت گرد ہو سکتا ہے, مدینے والے کے پیدا کیے ہوئے کا نام کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا. ہم نے آتنکیوں کو دیکھا ہے تمہاری جماعت میں, بھنگیوں کو دیکھا ہے تمہاری جماعت میں, سنگھیوں کو دیکھا ہے تمہاری جماعت میں. میرے مصطفیٰ کے غلاموں میں آتنک اور دہشت نام کی کوئی چیز بھی نہیں. ہمیں جو بات کرنا ہے وہ سینے کے ساتھ سامنے بات کرتے ہیں, اور نہ ہی شریعت رچنا ہمارا کوئی کام ہے. کیوں شریعت رچے گا کوئی؟ کیوں ملک کے خلاف بیٹھ کر کے بات کرے گا؟ میرے عزیزوں کے ملک جتنا تو بات کرتا ہے اس سے کئی زیادہ عزیز میرے لیے ہے. اس لیے نہیں کہ یہاں بی جے پی کی حکومت ہے, اس لیے کہ میرا غریب نواز ہے. مجھے یہاں سے اس سے محبت اس لیے بھی ہے کہ میرا بختیار رکاکی اور محبوب الہی یہاں پر, میرا صابر اور میرا اعلیٰ ادب یہاں پر ہے, یہاں مخدوم پاک ہمارا رات شیخا یہاں پر ہے. یہ سب کی نسبتیں مجھے یہاں سے عزت بھی دیتی ہے, محبت بھی رکھتی ہیں. میں کیوں کسی اور کے اس کو ختم کرنے کی شریعت پر رچوں؟ ہاں, آپ جو ڈرے ہوئے سہمے ہوئے یہ غلط بات ہے کہ یہ کیا کریں گے, میڈیا ٹرائل چلا دیں گے ہمارے نام پر. اگر ہم آگے نکل آئے بات کریں گے تو سب ہم کو جوڑ دیں گے. ابھی چند دنوں پہلے یہ چھی نیوز والوں نے ہوگا, آپ کو پتا ہوگا, چھی نیوز میں زی نیوز نہیں کہتا, انہوں نے پوری رپورٹ شائع کی ہے اور میرے نام کے ساتھ, رضا اکیڈمی کے نام کے ساتھ, پھر سب اس میں ایک اینالائزس کو بٹھا کر کے رپورٹ تیار کروائی ہے کہ یہ لوگ ہندوستان میں سلمان اظہری اور فلاں فلاں لوگ اس ہنسک راستے پر چل رہے ہیں جو پڑوسی ملک میں تحریک لبیک چل رہی تھی, اور وہاں پر کوئی معاملہ اٹھا کر خادم حسین چلتے تھے اور ایسا ہوا ویسا ہوا ساری چیزیں, اور میرے نام کے ساتھ اور رضا اکیڈمی کے ساتھ اور ایکشن ٹرسٹ کے ساتھ انہوں نے پوری رپورٹ بنائی. کچھ نوجوان میرے پاس لے کر کے آئے اور کہا کہ دیکھیے آپ تو یہ لوگ ایسا میڈیا چلائیں گے, رپورٹ چلائیں اور آپ کو وہاں سے جوڑ رہے ہیں یہاں سے جوڑ رہے ہیں. سچ بتاؤں ذرا برابر فکر نہیں. میں نے خوشی سے کہا کیا یہ خوب بات ہے, جاؤ ان کو کہو اچھائی کہا, خیر ہے کہ لشکر و پیدا سے نہیں ہوگا. اس بات پر بھی ہمیں فخر ہے کہ کسی بات سے تم جوڑتے ہو تو یا رسول اللہ کہنے والوں. ہمارا رشتہ الحمدللہ وہ نیوزی لینڈ میں ہو, امریکہ میں ہو, یو کے میں ہو, پاکستان میں ہو, افریقہ میں ہو, سری لنکا میں ہو, جہاں میرے نبی کو پکارتا ہے وہ میرے سگا بھائی ہے. جس کا رشتہ رسول اللہ سے ہے وہ میرا سگا بھائی ہے. اور اگر نبی پاک سے تجھے تھوڑا سا بھی بغض ہے تو چار دیواری کے اندر رہ کر کے بھی میں تجھے کتا کہوں گا. یہ ہمارا مزاج ہے میرے لیے, یہ ہمارا مزاج ہے, کیونکہ اپنا سب کچھ گنبد خطرہ. ہم سب کا رشتہ کس سے ہے؟ میرے نبی سے میرا رشتہ آج بھی. جو میں بات کہنے جا رہا تھا توجہ چاہتا ہوں, جو دھوکے میں ہے کہ یہ کیا کریں گے, میڈیا ٹرائل چلائیں گے, ہمارے نام پر پتہ نہیں کیا کیا بھڑکاؤ بھاشن کے لیے لے کر مسلمانوں کو چہرہ ایسا پیش کریں گے ویسا پیش کریں گے. میرے عزیزوں کبھی ان کی فکر نہ کرو, کبھی نہ فکر کرو. تم جس کے سجدے کرتے ہو اسے دیکھو کہ وہ راضی ہو جائے. اگر تم اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہو تو ہر بار تمہیں یہ احساس ہونا چاہیے, میں جب اس دنیا میں آیا تھا تبھی میرے کانوں میں کہا گیا تھا اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا کہا گیا تھا؟ اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. ارے جس بچے کو دنیا میں آتے ہی کہا گیا اللہ سب سے بڑا ہے, وہ دنیا کے کسی شخص کو کبھی بڑا مان نہیں سکتا, کبھی نہیں مان سکتا. ہاں اللہ سب سے بڑا ہے. اتنا ہی نہیں, ہم مریں گے بھی تو ہماری لاش پر جو امام کہے گا وہ اللہ اکبر ہی ہے. کیا کہے گا؟ ہاں تمہیں پتا ہونا چاہیے تم دنیا میں آئے تھے اللہ کو بڑا کہتے ہوئے جا بھی رہے تو اللہ کو
بڑا کہتے ہوئے جس مسلمان کی یہ شان ہو وہ پھر دوسروں سے ڈرتا کیوں ہے؟ میاں شیر ہو کر کتوں سے ڈرنا اچھا نہیں لگتا، تمہیں زور نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس قوم میں تمہیں پیدا کیا تمہاری گردنیں اونچی رہے، تمہارا سر فخر سے بلند رہے۔ جو اپنی ٹوپی داڑھی چھپا کر کے یہ سوچتے کوئی کچھ کہنا دے مجھے افسوس ہوتا ہے اس کی ذات پر اور اس کی زندگی پر۔ میں تو فخر سے کہتا ہوں کسی بازار میں بھی کھڑا کرو تو کہوں گا میں غلام مصطفیٰ۔ جو دنیا کو جو کرنا ہے وہ کر لے، اس لیے کہ ہمارے آبا و اجداد کا طریقہ ہے، ان کو کھولتے ہوئے تیل میں بھی ڈال دیا گیا، مگر میرے مصطفیٰ سے انہوں نے غداری نہیں کی۔ تین نوجوان بھائی ایک بادشاہ کی قید میں آ گئے تھے اور تینوں مسلمان، حضور کے عاشق۔ بادشاہ عیسائی تھا، ان کو لالچ دیا کہ اپنے سپاہیوں میں رکھ لوں گا، وزیروں میں رکھ لوں گا، تم اپنا دین چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک بار بازار مصطفیٰ میں بک گیا ہو کوئی اور خرید ہی نہیں سکتا۔ بادشاہ نے کہا تمہیں مار دیا جائے گا۔ کہا یہ تو چیزیں ہم روز سنتے ہیں۔ بادشاہ نے دھمکی دیا، اس کے بعد جلاد کو بلایا، ایک کڑائی میں تیل گرم کیا گیا، اس میں تینوں بھائی تھے، بڑے کو اٹھا کر کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا، جل گئے۔ دوسرے کو اٹھایا، دوسرے کو بھی ڈال دیا۔ تیسرا جو ہے 22 سال کا تھا، وزیر نے کہا اس کو چھوڑ دو، 1 مہینے میں میں اس کا مائنڈ چینج کر کے لاؤں گا۔ گھر لے گیا اور اپنی حسین لڑکی کو پیچھے لگا دیا، کہا کہ اس کو کسی بھی طرح اپنی محبت میں پھنسا لے، بادشاہ سے جو انعام چاہے دلا دوں گا۔ لیکن کمال ہے کوئی میرے آقا کے غلاموں کو پھیر کے دکھا ہے۔ 1 مہینے تک اس وزیر کے گھر میں یہ جوان لڑکا رہا، 22 سال کا۔ کلیوبی نے لکھا اس کو، وہ وزیر کی بیٹی روز رات کو آتی تھی، پیچھے بیٹھ جاتی تھی سج سنور کر کے تیار ہو کر، لیکن وہ ایک آنکھ اٹھا کر اسے دیکھتا نہیں، جیسے وہ لڑکی آئے وہ سجدے پہ چلا جائے، جب تک وہ نہ جائے سجدہ مکمل نہ کرے۔ 1 مہینے کے بعد اس خاتون نے چھلا کر کے کہا اے ظالم ذرا میرے حسن کو ایک بار دیکھ تو لے، بڑے بڑے بادشاہوں کے بیٹوں کے پیغام نکاح مجھے آتے ہیں، قطار میں لوگ لگتے ہیں میرا حسن دیکھنے کے لیے، تو ہے کہ مجھے ایک طرف دیکھنا نہیں چاہتا۔ اس نوجوان نے چہرہ پھیرے بغیر کہا اے خاتون تو چلی جا، جن کی آنکھوں میں جمال مصطفیٰ بسا ہے، ان آنکھوں کو دنیا کا حسن خرید نہیں سکتا، تو چلی جا۔ اس خاتون نے اس مرد مجاہد کی قوت ایمانی کو دیکھا تو کہا میرا باپ ہی پاگل ہے، تو سچا آدمی ہے، میرا باپ پاگل ہے، تو سچا آدمی ہے۔ میں آئی تھی تجھے اپنی طرف لے جانے کے لیے، لیکن اے جوان میں گواہی دیتی ہوں کہ تیرا خدا سچا ہے، تیرا رسول سچا ہے، اسے اپنے دین میں داخل کر لے۔ اس نوجوان کو اس نے اپنے گھر سے قیدیوں سے آزاد بھی کرایا، آزاد کر کے وہ دونوں نکل پڑے۔ کلیوبی نے لکھا ہے کہ وہ شہر سے باہر رات میں جا رہے تھے، اچانک گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آئی۔ یہ وزیر سے بادشاہ سے چھپ کر کے دونوں جا رہے تھے اور دونوں سہم کر کے ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے، شاید بادشاہ کو خبر ہو گئی ہمیں پکڑوانے کے لیے فوج بھیجا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ گھوڑوں کی آواز قریب آئی، وہ فوج قریب آ کر رک گئی اور اس لڑکے کا نام لے کر کسی نے پکارا فلاں بن فلاں باہر آ جا۔ یہ نوجوان باہر آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے یہ بادشاہ کی فوج نہیں، اس کے دونوں مرحوم بھائی آئے تھے۔ اس فوج میں وہ دونوں بھائی بھی سوار تھے گھوڑوں پر۔ اس نوجوان نے دیکھ کر کے پوچھا بھائی جان آپ کیسے؟ دونوں بھائیوں نے کہا ننھے کیا تجھے معلوم نہیں اللہ کی راہ میں جو مارے جاتے ہیں مردہ نہیں ہوتے۔ جوان نے کہا وہ مردہ نہیں ہوتے، وہ زندہ ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ پھر کہا تمہیں پتا ہے یہ گھوڑوں پر کون ہے؟ یہ اصحاب بدر ہے، یہ اصحاب احد ہے، یہ شہیدوں کی جماعت ہے۔ رسول اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ تو ایک اجنبی لڑکی کے ساتھ آج سفر پر ہے، ہم تیرے نکاح کے باراتی بن کر آئے۔ اللہ اللہ مصطفیٰ میں دس سے مسنا ہونے والے جوانوں کے واقعات ہیں۔ پڑھو تو ان کہانیوں کو پڑھو تو ان واقعات کو پڑھو۔ کہاں تم شیکسپیئر جو پیچھے پڑ گئے، کہاں لیلا مجنوں پر شیرین کے واقعات میں گم ہو گئے، کہاں ان دیوانوں کے سیریل اور فلموں میں چلے گئے جو جھوٹے قصوں پر مبنی ہے۔ ایک بار میں جوانوں سے کہتا ہوں اگر کسی کو یہ خوف ہے کہ میرا بچہ بزدل ہے یا ڈرتا ہے تو میں علاج اور نسخہ آج دے کر کے جاتا ہوں۔ اس بات کو کہتا ہوں جا اپنے بچوں کو حاجی بن ولید پڑھانا شروع کر دیا۔
जहाँ अपने बच्चे को सलाउद्दीन पढ़ाना शुरू कर दे, जहाँ अपने बेटे को शहाबुद्दीन पढ़ाना शुरू कर दे। और मैसूर वालों को तो डरने की कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे छोड़े मैसूर रहता है। टीपू सुल्तान के जवार में रहने वाला कोई बच्चा, टीपू सुल्तान के जवार में रहने वाला कोई बच्चा मेरे अजीजों, आज इस बात को भी मैं कह दूं, दुनिया अगर मुझसे सवाल करे, टीपू सुल्तान का जिक्र इसलिए नहीं किया जाता है कि एक बड़ी सल्तनत कायम की थी। तुम्हें पता नहीं है उस सुल्तान के घर से मेरे मुस्तफा की निस्बतें क्या थी। यहाँ पर इकबाल ने मजबूर होकर के चौखट पर लिख दिया था, ये टीपू सुल्तान यूं ही नहीं आया, माँ का नाम फातिमा था, बाप का नाम अली था। एक फातिमा और एक हैदर अली से पैदा टीपू सुल्तान हुआ है। तो जाहिर सी बात है, जैसे करबला के मैदान में हुसैन उतरा था, मैसूर के मैदान में सुल्तान उतरा था। और इस सुल्तान के पड़ोस में रहने वाला, इस सुल्तान के पड़ोस में रहने वाला अगर मुस्लिम है तो मेरा मशवरा उसे मैसूर छोड़ देना चाहिए। अगर मुस्लिम है तो उसे ये वतन छोड़ देना चाहिए, कहीं उस शेर मैसूर के वतन की तौहीन न होने पाए, कहीं उसकी तौहीन न होने पाए। ऐ बच्चों, यहाँ होश के साथ भी जियो और जोश के साथ भी जियो और दुनिया को ये बताओ हम पाखंडियों की औलाद नहीं है, हम किसी गुस्ताख के पैरोकार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सुल्तान कल भी था, आज भी है। और हम टीपू सुल्तान का जिक्र इसलिए भी करते हैं कि वो आम मुर्दों की तरह कब्र में नहीं है, कुरान के हुक्म के मुताबिक वो शहीद है, अपने कब्र में जिंदा है। मेरे अजीज देखिए उन जिंदों का जो कब्र में जा चुके, वो आज मस्जिदों में जिक्र करें तो कितनों के दिल मचल जाते हैं। क्या इससे बड़ा और किसी को सबूत चाहिए? इससे बड़ा किसी को सबूत चाहिए? लोग पूछते हैं क्यों मरे हुए लोगों का जिक्र किया जाता है? जालिमों, आओ हमारे महफिल में बैठ के तो देखो, हमारी महफिल में बैठ के तो देखो। कसम रब्बे जुल जलाल की मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कहता, घंटे बाद हमारी तकरीर के बाद उठना, मैं अपने पेट के कलिमात से नहीं, मेरे मुस्तफा के दीवानों के तज़किरे से तुम्हारे दिल को नचना नहीं दिया तो मेरी गर्दन पकड़ लेना। इसलिए तुम मुझे यकीन हो, मेरी जुबान पर नहीं, मुस्तफा के दीवानों पर, उनके फरजानों पर मुझे यकीन है। जब मैं मजमे में उनके फरजानों का जिक्र करता हूँ, मेरे अजीजों, मुरझाए हुए नहीं, मरे हुए दिल भी जिंदा होते हैं, मरे हुए दिल भी जिंदा होते हैं। हर एक के दिल में यह अहद उठता है कि क्यों ना मैं अपनी जवानी को मेरे नबी के नाम पर कुर्बान करूं। हर एक दिल में ये फिर मचलने लगता है, जीना हो तो इस तरह से जीना चाहिए कि जनाजा जाए तो फरिश्ते भी उसका नजारा करें, जनाजा उठे तो फरिश्ते भी उसका नजारा करें। ये अल्फाज नहीं है ऐसे, ये तो ऐसी हवाओं में उड़ाने वाले दम नहीं है, बल्कि मैं हकीकत के अल्फाज कह रहा हूँ। एक आशिक सादिक जब दुनिया से जाता है, जनाजा उठता है, और बुजुर्गों ने फरमाया है, बुजुर्गों ने लिखा है, जाओ उसके जनाजे को पकड़ करके देखना, उसका जनाजा बोझल नहीं होता, बोझल नहीं होता, वजनी नहीं होता। पूछा गया क्यों? कहा जितने तुम्हारे कंधे लगे होते उससे कई ज्यादा फरिश्तों के कंधे लगे। होना तो यही चाहिए कि जनाजा भी हमारा जाए तो उसके मुस्तफा में जाए। हाँ, इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया है, अर्श से मातम उठा, अब अर्श पे मातम उठा, वो तय्यब ताहिर गया, अर्श पे धूमें मची, वो तय्यब वो मोमिन सालिह मिला। वहां पर भी धूम हो, वहां पर भी धूम हो। ये जिंदगी कब आ सकती है? जब तुम ये तय कर लो, आज के बाद जीऊंगा मेरे मुस्तफा का वफादार बनकर, अखलाक को अपनाऊंगा तो मेरे नबी के अखलाक को अपनाऊंगा। आज से मैं अपने मजमे में बैठे हुए हर जवान की आहद लेना चाहता हूँ, अपने कानों को दुनियावी गाने बाजे से आजाद कर दो। ये तुम्हारे नफ्स को मोटा करते हैं, ये तुम्हें शैतान की मोहब्बत में ले जाते हैं। ये आहद करके उठो, मैं आज से इन फिल्मी गानों में नहीं जीऊंगा, बल्कि अपने कानों को मेरे नबी की तारीफ के लिए महफूज रखूंगा। और अपनी आंखों को मैं तुम्हें बताता हूँ, क्या तुम्हें मेरे मुस्तफा को देखने की तमन्ना नहीं है? आस है, हर मुसलमान की आस है, हर मुसलमान की तरफ है। क्यों न देखे? उन्हें न देखा तो किस काम की नहीं आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में।
اور ہم دعا بھی یہی کرتے ہیں جیسے مفتی اعظم ہند نے کیا تھا، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یا آنکھوں میں۔ اور پھر عاشق صادق کیا کہتا ہے، قبر میں بھی جاتا ہے تو یہی کہتا ہے، اپنے نبی کو اتنا دیکھا ہوا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے فرشتے جو پوچھے قبر میں کس کی امت ہے، فرشتے جو پوچھے قبر میں کس کی امت ہو، تو مفتی اعظم کہتے ہیں میں کہہ دوں گا فرشتوں سے، لو دیکھ رہا ہے تصویر یار آنکھوں میں۔ میرے عزیزو، اگر میرے نبی پاک کو دیکھنے کی تمنا رکھتے ہو تو پھر ان آنکھوں کی بھی تمہیں حفاظت کرنی ہوگی، ان آنکھوں کو بے حیائی سے بچانا ہوگا۔ تم رات کے اندھیروں میں اور تاریکی میں اور تنہائی میں بیٹھ کر اگر موبائل کی اسکرین پر گندے اور فحش مناظر دیکھتے ہو، یہ مت سوچنا کہ کوئی تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارے دلوں پر گزرنے والے حالات سے بھی باخبر ہے۔ آج اس موبائل کے انٹرنیٹ نے ہزاروں جوانوں کو برباد کر رکھا ہے۔ کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے روتے روتے میرے پاس شکایتیں کی ہیں، ہم تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اس ظالم دنیا میں، انٹرنیٹ کی دنیا نے کئی نوجوانوں کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا ہے، لت بڑھ گئی ہے، ایڈکٹ ہو گئے، نشیڑی ہو گئے۔ کس بات کے؟ ڈرگس کے نہیں۔ کتنے ایسے جوان ہیں جنہوں نے گندی تصویروں پر پوری راتیں گزاری ہیں، اپنی آدھی زندگی برباد کر دی ہیں۔ اے جوانوں، تمہاری آنکھیں جب تم طرف رکھتے ہو میرے مصطفیٰ کو دیکھنے کی، تو کیا تمہیں یہ دیکھ دیتا ہے کہ ان آنکھوں کو بے حیائی کی طرف لے جاؤ؟ کیا وہ آنکھیں پھر انہیں دیکھنے کی تمنا کر سکتی ہیں جو گندی چیزیں دیکھتی ہو؟ ننگی تصویریں دیکھ کر کے جو اپنے آپ میں فرحت محسوس کرتی ہو، خوشی محسوس کرتی ہو، ان آنکھوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ نبی کی زیارت کی تمنا کریں۔ اس لیے جوانوں، میں نے جیسے تمہارے کانوں کی حفاظت کی بات کی، تمہارے آنکھوں کی بھی حفاظت ہونی چاہیے۔ آنکھوں کی، یہ ملک جو مجمع میں بیٹھا ہے تو لوگ دیکھ رہے ہیں، گھر میں بیٹھا ماں باپ دیکھ رہے ہیں، اور جب کوئی نہیں تھا پردہ ہٹا کر پھر رات کی تاریکی میں یا اندھیرے میں یا تنہائی میں بیٹھ کر جو چاہے من میں آئے سب دیکھتا چلا جاؤں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ مومن وہ ہے جو اپنے نبی کو حاضر اور ناظر مانتا ہے، میرے نبی دیکھ بھی رہے اور میرے پاس بھی، جب وہ چاہے میرے آقا حاضر ہے اور جب وہ چاہے وہ ناظر بھی، دیکھ بھی رہے۔ تو کیا مجھے یہ بتاؤ، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر، جب تمہارے باپ تمہارے کمرے کے پاس کھڑے ہو، تمہاری ماں ادھر کھڑی، جب باپ اور ماں کھڑے ہو، تمہارے ہاتھ میں موبائل آئے اور ننگی عورتوں کی تصویریں کھول کر مزے لے کر دیکھتے رہو گے؟ ایک غیرت مند بیٹا تو شرم سے ڈوب مر جائے گا، باپ بھی دیکھ رہا ہے، ماں بھی دیکھ رہی۔ یا میں اس جوان سے پوچھتا ہوں جس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، بیوی ہیں، تو اپنی اولاد کے سامنے کیا بے حیائی کی چیزیں دیکھ سکتا ہے؟ جب تمہیں پتا ہے تم اپنے ماں باپ اپنی اولاد کے سامنے بے حیائی نہیں کر سکتے، تو تمہارا وہ تصور کہاں گیا جو رسول اللہ حاضر ہے؟ وہ تصور کہاں گیا جو رسول اللہ ناظر ہے؟ میرے آقا تمہیں دیکھ رہے ہیں جس وقت تمہارے انگلیاں چل رہی ہیں، تو کیا ہوگا میرے عزیزوں؟ میرے آقا کے پاس فرشتے جب پہنچا رہے ہوں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر جمعرات کو میرے پاس امت کے اعمال پہنچائے جاتے ہیں، جب ہمارے اعمال فرشتے پہنچا رہے ہوں گے، کیا کہہ رہے ہوں گے فرشتے؟ یا رسول اللہ، فلاں کا بیٹا آج اتنی بے حیائی کر رہا تھا، اس کے ہاتھ میں تاش کے پتے تھے، شراب کی بوتل تھی، نشہ کر رہا تھا، فلاں گدر پر بیٹھا تھا، لوگوں کے ساتھ عیاشی کی باتیں کر رہا تھا۔ جب نبی پاک کو یہ خبریں فرشتے سنا رہے ہوں گے، توجہ چاہتا ہوں، وہ نبی جو رات رات بھر تمہارے لیے دعا کرتے تھے، ان پر کیا بیت رہی ہو؟ جس نبی کو کمال کی محبت ہے تم سے، اس نبی کے پاس جب فرشتے تمہاری یہ خبریں پہنچا رہے ہو کہ یا رسول اللہ، آپ کا فلاں امتی آج فلاں لڑکی کو چھیڑ رہا تھا، فلاں کی عزت کو تار کر رہا تھا، ان کے گھروں کی عزتیں اچھال رہا تھا، تب میرے مصطفیٰ پر کیا بیت رہی ہو؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنے ہر امتی کو اس کے باپ کے نام سے جانتا اور پہچانتا ہوں، وہ ہر ایک کو جانتے، مجھے بھی اور تمہیں بھی۔ میرے عزیزوں، کچھ تو حیا کرو اور زندگی کو بدلو۔ عام دنیا کو نہ دیکھو وہ کیسے جی رہی، آپ کافروں کو، مشرکوں کو مت دیکھو کہ وہ کیسے جی رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے لیے دنیا جنت ہے، ان کا جو کچھ ہے وہ یہی ہے۔ تمہاری تو آخرت بھی ہے اور تمہارے لیے جنت کے دروازے انتظار میں، اور جسے میرے مصطفیٰ کے پڑوس میں جنت میں جانا ہے، وہ دنیاوی لذتوں میں اپنے آپ کو برباد کبھی نہیں کرے گا۔
یہ 4 دن کی عیاشی میں آخرت کو کیوں تباہ و برباد کرتے ہو؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا تھا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگوں گے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ وہاں بڑے بڑے لوگ مان رہے ہوں گے حضور کو، بڑے بڑے مان رہے ہوں گے آپ ہی اللہ کے نبی ہیں، کمال تو یہ ہے آج تو حضور کو مان لیتا کہ آپ ہی میرے حکم ہیں، آپ ہی میرے حاکم ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ میری نصیحت کی باتیں تھی، اور میں اپنے لہجے میں ان ظالم کتوں کو بھی جواب دے دوں کہ میرے مصطفیٰ کی شان کو ٹھوکتے ہیں۔ اور میں اتنی بات کہوں گا مسلمانوں، دل چھوٹا نہ کرو، تکلیف تو ہمیں بھی ہے۔ ان کتوں کے بھونکنے سے ہوتا کیا ہے، میرے نبی کے چہرے پر نہ کوئی عیب کل تھا نہ آج۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے۔ یا رسول اللہ، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ ہے، جن کا خالق خود انہیں ورفعنا لک ذکرک کہتے ہیں، ان کی تعریف میں کبھی والضحیٰ واللیل کہتے ہیں، ہاں، اور انہیں پکارنا ہو تو مزمل طٰہٰ یاسین کہتے، اس کی شان کو کون گھٹا سکتا ہے؟ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آزاد ہیں، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی، چرچا ہو رہا ان ظالم کتوں کو جو آج قرآن بدلنے نکلے تو خود ہی بدل گئے۔ یہ میرے اللہ کی مار ہے، یہ رب ذوالجلال کی پکڑ ہے۔ مولا تعالیٰ اپنے دین میں ایسے کو برداشت بھی نہیں کرتا، نام اللہ رب العالمین ایسے کو گوارا بھی نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین پاک میں ایسوں کو رکھنا بھی نہیں پسند کرتا کہ جو اس کے نبی پاک کی گستاخی یا قرآن کی توہین کر چکے ہوں، بلکہ مولا کی شان تو دیکھیں، وہ اسلام میں نام بھی گوارا نہیں کرتا، کیونکہ اپنے پرانے نام سے پہچانا تھا ہے، ساری شناختیں بھی بدل لے۔ یہ دنیا میں ہم نے آج دیکھا عبرت کی، اور ایک بڑی بات کہ اس وسیم رافضی نے شروعات کی تھی ماں عائشہ صدیقہ، صحابہ کی توہین کیا، ماں عائشہ کی کیا، پھر ابو بکر صدیق کی، عمر فاروق، عثمان غنی کی، پھر چلتے چلتے نبی پاک تک پہنچا، پھر قرآن پاک اللہ تک پہنچا۔ بزرگوں نے کیا ہی سچ کہا کہ جب بزرگوں کی توہین کے لیے نکلتے ہو تو پھر یہ گمراہی کا راستہ ایسا کھلتا ہے کہ تم کفر کی وادی میں پہنچ جاتے ہو۔ اسی لیے علماء کی بھی برادری نہ کرو، علماء کی بھی توہین نہ کرو، یہ راستہ ہے جو تمہیں وہاں تک لے جاتا ہے، وہاں تک آدمی پہنچ جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، ان ظالموں کے بھونکنے سے میرے نبی کی شان میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اے مسلمانوں، تعریف کرنے والوں کو اگر تمہارے سامنے رکھوں تو 1000 باتیں بھی ناکام ہیں۔ بھونکنے والا ایک ہوگا، 2 ہوں گے، اور تعریف کرنے والے اتنے ہیں کہ آسمان میں تارے کم ہو جائیں، میرے نبی کی تعریف کرنے والے کم نہ ہوں۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کرتے سارے لوگوں نے یہی تو کہا، لیکن رضا نے ختم سخن اس سے کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے، سارے قلم ٹوٹ گئے اور ساری زبانیں خشک ہو گئی اور اوراق سیاہ ہو گئے، لیکن یا رسول اللہ تیرے وصف ابھی کامل ہو نہیں سکے، حضور کی تعریف کا محق کوئی بیان نہیں کر سکا۔ اور آج سب کو میں بتا دوں میرے عزیزوں، اس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خود ان کا خالق، خود ان کا مالک کیا کہتا ہے، ان کا خالق جو کہے وہ سب سے بڑی بات ہے۔ بتا تیرے بارے میں کیا کہا ہے، میرے بارے میں میرا مسئلہ کیا کہتا ہے، کیا تم اپنے لیے لے آؤ گے؟ میرے محمد عربی کے پاس فخر کرنے کے لیے ایک دو نہیں، ہزاروں کی بات، ہزاروں چیزیں ہیں کہ وہ کہہ سکتے ہیں۔ میرا رب بھی مجھے محمد بھی کہتا ہے، احمد بھی کہتا ہے، حامد بھی کہتا ہے۔ عزیزان گرامی، وہ مولا کائنات ہے، رب ذوالجلال ہے، جس نے اپنے نبی پاک کی عزت کو اتنا بلند کیا، آپ کہاں کہاں سے اس کو نکال سکو گے؟ اس نام پاک کو کہاں سے مٹا سکتا ہے یہ ظالم؟ اور کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی کتاب لکھ کر کے میرے مصطفیٰ کے نام پر کوئی اثر پیدا کر سکیں گے یا مسلمانوں کے دلوں سے مٹا سکیں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ایسا محفوظ رکھا ہے، ایسا محفوظ رکھا ہے اس نام پاک کو۔ ہمارے بچے دنیا میں آتے ہیں، کان میں ہم نے اللہ کے نام کے ساتھ اگر کوئی دوسرا نام پکارا ہے تو محمد کا نام پکارا ہے۔ جب ہوش میں آئے تھے مسجدوں کی طرف چلے تھے، مؤذن بلا تو رہا تھا اللہ کی عبادت کے لیے، لیکن ساتھ میں کسی اور کا نام پکار رہا تھا تو محمد کا نام پکار رہا تھا۔ آپ کو پتا ہے جماعت کھڑی
ہونے والی تھی. اقامت میں اللہ کا نام تو پکارا لیکن مؤذن نے ساتھ میں میرے مصطفیٰ کا بھی نام پکارا. ہم نے نماز مکمل کر لی, اللہ کی تسبیح کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, لیکن مولا کو یہ گوارا بھی نہیں تھا. اتحیات میں پھر حکم دیا کہ نبی کو سلام کرو پھر تمہاری نماز مکمل ہو جائے. ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نہ جدیو, ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نہ جدیو, واللہ ذکر حق نہیں کنجی فقر کی ہے. مصطفیٰ کو چھوڑ کر کوئی ذکر کامل ہو ہی نہیں سکتا. اس رب ذوالجلال نے ہمارے کانوں میں, ہمارے اذانوں میں, ہمارے بیابانوں میں, مسجد کے ستونوں میں, مسجد کے محراب و منبر میں, ہمارے گنبد و مینار میں اس مصطفیٰ کے نام کی صدائیں ایسی بلند کی ہے. اس نام پاک پر خروش آنا بھی دور کی بات ہے. اس مولا نے محمد پر ایک نقطہ تک نہیں رکھا ہے, اس محمد پر کوئی نقطہ بھی نہیں ہے. اس لیے میرے عزیزوں اس محمد پر عیب لگانے والے کو بھی پہلے میرے آقا کی تعریف کرنی پڑے گی. محمد کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا. گالی دینے والا بھی پہلے کہتا ہے محمد یعنی سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا, پھر برائی کرتا ہے. مولا کی شان تو دیکھو, اپنے حبیب کے گستاخوں کے نام پر ان کی زبانوں پر بھی اپنے حبیب کا نام لاتا ہے تو اس شان سے کہ سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا محمد ہے. میرے عزیزوں اس نام پاک کو کہاں کہاں سے نکال سکو گے. ہمارے اذانوں میں کہاں کہاں اقبال نے سچ ہی کہا تھا, یہ نبی پاک کا نام کہاں ہے. دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے, بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے, چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے, اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے. تم اس نام پاک کو ہٹا نہیں سکو گے. اور میں وہ صفات ذکر کر کے آگے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں اور ختم کرتا ہوں, اس لیے کہ ایک قصہ لطیف ابھی تمام ہے. جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا. میرے نبی کی سیرت پاک پر گفتگو شروع کی جائے اور باتیں ختم ہو جائے تب بھی میں جا کر کے کہوں گا ابھی ابتدا ہی مکمل نہیں ہوئی ہے. تاریخ میں میں نے نہ چہرہ پیش کیا ہے, نہ آنکھیں پیش کی ہیں, نہ ان کی پنکھڑیوں والے گلاب والے ہونٹ پیش کیے ہیں, نہ وہ رخسار پیش کیے ہیں. ابھی تو میں نے ذکر چہرہ ہی نہیں. اسی لیے شاعر نے کہا تھا صبا نہ چھیڑ ابھی سنبل و گلاب کا ذکر, ہم اپنے نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں. ابھی جانے گرامی ہم اہل دل ہے مدینے کی بات کرتے ہیں. سنو میرے رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کو قرآن پاک میں جہاں جہاں کہا وہ کیا کیا کہا. اے مصطفیٰ بھوکنے والے کچھ بھی کہیں, اللہ کہتا ہے محمد تم حامد ہو, محمد تم احمد ہو, محمد تم محمود ہو, محمد تم عاقب ہو, تم فاتح ہو, تم سراج ہو, تم رشید ہو, تم منیر ہو, تم بشیر ہو, تم نذیر ہو, تم ماہر ہو, تم داعی ہو, تم سراج ہو, تم رسول ہو, تم نبی ہو, تم کلیم ہو, تم شفیع ہو, تم حبیب ہو, تم خلیل ہو. اے محمد تم ہی مصطفیٰ ہو, تم ہی مرتضیٰ ہو, تم ہی مرتجا ہو, تم ہی مختار ہو, تم ناصر ہو, تم منصور ہو, تم قائم ہو, تم عادل ہو, تم حکیم ہو, تم حجت ہو, تم نور ہو, تم برہان ہو, تم ابتدی ہو, تم المدنی ہو. سنو میرے عزیزو, یہ میں اپنے پیٹ سے نہیں کہہ رہا, اس مصطفیٰ کو پیدا کرنے والا خالق خود کہہ رہا ہے. میرا حبیب مدنی ہے, میرا حبیب مکی ہے, وہی حجازی ہے, وہ ترازی ہے, وہ مدنی ہے, وہ عربی ہے, وہ ہاشمی ہے, وہ امی ہے, وہ یتیم ہے, وہ جواد ہے, وہ ستار ہے. وہی محمد عربی ہے, وہی محمد عالم ہے, وہی محمد طاہر ہے, وہی محمد مطہر ہے, وہ ثابت بھی ہے. یا رسول اللہ تم مقتصر ہو, تم مہدی ہو, تم حق ہو, تم مبین ہو, تم ہی اول ہو, تم ہی آخر ہو, تم ہی معلوم ہو, تم ہی محکوم ہو, تم ہی رحمت ہو, تم مفسر ہو, تم نبی ہو, تم مومن ہو, تم ابتدی ہو. یا رسول اللہ تم مکی ہو, تم قریب ہو, تم منیب ہو, تم شکور ہو, تم تاثیر ہو, تم حمید ہو, تم یاسین ہو, تم طاہا ہو, تم ہی مصمم ہو, تم ہی طاہا ہو. یا رسول اللہ جو کچھ کا وہ اس سے سوا تم ہو. ذکر
मिला है तो सुन के चले मेरे अजीजों, इसलिए कि आज हम किसी दुनियादार की बात नहीं कर रहे हैं, उस मुस्तफा की बात कर रहे हैं जिसके आज हर जिक्र में हमारी आंखों का नूर है, जिसके हर नाम में हमारे दिल का सुरूर है। हमारी रातें उस नाम पर कटती है, हमारी शामें उस नाम पर गुजरती है। और मोमिन की आदत तो ये है, हर रात सोता है इस इंतजार में कि मलकुल मौत आएगा, हर रात में सोता है इस इंतजार में कि इस्राइल आएगा, इसलिए नहीं कि रूह निकाल करके तरफ आएगा, इसलिए मोमिन इंतजार करता है मलकुल मौत आए, रूह निकाले, कब्र में मुस्तफा का दीदार है। शबे गोर भी उसी दिन से मुलाकात की रात है, शबे गोर भी उसी दिन से मुलाकात की रात। मोमिन की तो ये शान है, कब्र में पहुंच करके भी मरने से हम डरते नहीं, मरने से हम डरते नहीं। अरे हमको डराओ जिनको जीने का शौक है, जो जीने का शौक है। मोमिन वो है जो कब्र में पहुंच करके कहता है, फरिश्तों से कहता है अब तो पाए ना उठे, अरे फरिश्तों क्यों उठो, अब तो पाए ना उठे, अरे फरिश्तों क्यों उठो, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते, इस रसूल मुख्तार के लिए मर करके आया हूं। मोमिन मरने से भी नहीं डरता। ये थी मेरे रब्बे जलाल की तारीफ तौसीफ जो कुरान में उसने पुकारा अपने नबी को। अब आओ मैं तुम्हें बताऊं, इन जालिम कुत्तों की तरफ क्या देखते हो, इनकी लिखी हुई किताबें इनकी जिंदगी तक नहीं चल सकती, लेकिन हस्सान बिन साबित 1400 साल गुजारे से आज तक चल रहे, आज तक महफिलों में गर्म है। अबू लहब ने मेरे नबी की शान में क्या कहा था किसी को पता नहीं, अबू जहल कौन सी गाली दिया था किसी को पता नहीं, लेकिन हस्सान बिन साबित की बात याद है। वो अहसन कलम से रखत से आई, कलम से निशा हो। हस्सान ने कहा था या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों में देखा ही नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। वो हस्सान बिन साबित रसूलुल्लाह को ईमान की निगाहों से देखा था, इसलिए पुकार करके हुजूर की तारीफ किया था। और दुनिया भर की जुबानों में जिन्होंने मेरे नबी की शान बयान की, थोड़ी थोड़ी सी चीदा चीदा मिसालें अपनी महफिल को गर्म रखने के लिए और तुम्हें शहद जैसी मिठास देने के लिए जिक्र करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। हस्सान बिन साबित ने कहा था, और फिर अस्कंदरिया के शरफुद्दीन बसीरी ने पुकार कर कहा था, वो हबीबुल नबी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्ल हौज़िन मिनल अहवाल मुख्तलिफ़ मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फरीक़ैन मिन अरब व मिन अजम मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ये बसीरी ने अस्कंदरिया से पुकारा था तो ख्वाब में मेरे आका तशरीफ ले गए और अपनी चादर भी दे दिया और उनके लकवे की बीमारी को भी सही कर दिया। तारीफ करने वाले एक दो नहीं लाखों की तादाद में हमारा मजमा भी नाकाफी है और वक्त भी नाकाफी है। बसीरी ने पुकारा था और सादी शिराजी ने फारस की जुबान से कहा था, बलगल एलान कमालिही कशफत जुबाती कमालिही हसनत जमील हिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। हाफिज शिराजी एक बड़े शायर हैं, उन्होंने कहा था या साहिबुल जमाल या सय्यिदुल बशर वो वजहिकल मुनीर लक़द नज़रल कमर ला युमकिन सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाबत खुदा हिजरत तुई किस्सा मुख्तसर। भारत के रहने वाले सना को रसूल आशिक रसूल जिनका कलाम ऐसा था कि मेरे मुस्तफा ने फरमाया था कि अगर ये शायर मेरे कब्र पर पहुंच जाए तो इसके इस्तकबाल के लिए मुझे बाहर नहीं चलेगा। अब्दुर्रहमान जानी पुकार कर कहता है, तलम पर सूदा जां पारा हिजरा या रसूल अल्लाह दिलम पशमुर्दा आवारा इसलिए या रसूल अल्लाह तू बाजुए शफाअत रा खुशाई दर्द नहदारा वकुल महरूम जानिया जरा या रसूल अल्लाह। ये फारसी शोरा ने कहा था, पंजाब के एक पंजाबी शायर एक सना के रसूल मेहर अली शाह कहते हैं, मुखचंद बदल शाह शानी है, मुखचंद बदल शाह शानी है, मथचंद के लख नूरानी है, कली जंग से अख मस्तानी है, महमूद अकेल मधुरिया उस सूरत में मैं जान अखा की जान जहां अखा सच अखा रब भी शान अखा उस शान से शाना सब नबिया सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका कित महर अली की तेरी सना उस्ताद अखरे की गुजार दिया। पंजाबी लोगों ने कहा था, कालिया जुल्फा वाला दुखी जीना का सहारा, कालिया जुल्फा वाला दुखी जीना का सहारा, कसम खुदा दी मानो सबना से प्यारा। पंजाबी लोगों ने भी कम तारीफ नहीं
کی. اس کے بعد اردو والوں نے جب کہا تھا تو اقبال شاعر مشرق کہتا ہے وہ نہ یہ بھول تو بلبل کا قلم ملا ہو, کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, وہ نہ یہ ساقی کو میں بھی نہ ہو خون بھی نہ ہو, بس میں توحید دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو. قوم خیمہ اخلاق کا استادہ اسی نام سے ہے, لفظ ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. اقبال اس بارگاہ مصطفیٰ میں یوں کہتا ہے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طٰہٰ. توجہ سے سنو مسلمانوں, میں میرے نبی کی شان بیان کر رہا ہوں, کسی نیتا کی نیتاگی بھی نہیں, کسی دنیا دار کی تاریخ نہیں, مصطفیٰ کریم کی شان یہ ہے. اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا کی ہے تو ہم تیرے ہیں, جو جہاں چیز ہے کیا وہ قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اصل ہے, اسی میں وہ اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اب آؤ ایک دل سے لگنے والی بات تمہارے سامنے رکھتا ہوں. ابھی تم نے کہا تھا میرے نبی کو دیکھنے کی طرف ہے, ان کو دیکھنے کی آس ہے. ایک شاعر نے کیا بہترین انداز میں میرے نبی کے خط و خال کو اشعار میں کھینچا ہے, میرے نبی کی شان کو ان کے جمال کو کیسے بیان کیا ہے. کہتا ہے انت چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ, چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ, آنکھیں ہیں کہ بہرے میں تقدس کی لگی ہے, ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا برق ہے, عارف ہے کہ والفجر کی آیات کی آمین ہے, یسوع ہے کہ واللہ کے بکھرے ہوئے سائے, یسوع ہے کہ واللہ کے بکھرے ہوئے سائے, ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں, گردن ہے برسر گردن ہے کہ برسر کے زمین عہد سریا, لب صورت یاقوت شعاع میں دھلے ہیں. قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار, بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے, سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ, پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح قلم ہے, باتیں ہیں کہ توبہ کی چٹکتی ہوئی کلیا, باتیں ہیں کہ توبہ کی چٹکتی ہوئی کلیا, لہجہ ہے کہ جذبہ کی دعا بول رہی ہے, اور یہ خطبے ہیں کہ ساون کے عمر سے ہوئے دریا, خطبے ہیں کہ ساون کے عمر سے ہوئے دریا, اور قرت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے. یہ دانت یہ شیراب شبنم کے طرح سے لاکوٹ کی وادی میں چمکتے ہوئے ہی ہے. شرمندہ تاب لگے بندان پیمبر, شرمندہ تاب لگے بندان پیمبر, ہر سے بسنا خانی خامہ بصری ہے. یہ موت تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے, یہ موت تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے, یہ عکس متانت ہے کہ پھیرا ہوا موسم ہے. میرے آقا کے خط و خال کو بیان کرتے رہے, ساری دنیا نے ایک طرح بیان کیا, اور بریلی کا حسان ہند کہتا ہے, ہندوستان کا حسان ہند کہتا ہے. جب حسان بن ثابت نے مدینے میں کہا تھا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حکیم نے آنکھوں نے دیکھا نہیں, تو بریلی کا حسان کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش سے زیادہ نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, کچھ ہاں عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے محمد زبا نہیں, نہیں بل کے جسم میں جا نہیں. دنیا بھوکتی ہے تو بھوکے, مگر ہمارے عاشقوں نے ہمیں پکار کر کے کہا ہے سارے اونچوں میں اونچا سمجھ لے جسے, سارے اونچوں میں اونچا سمجھ لے جسے, ہے اس اونچے سے اونچا, سارے اچھوں سے اچھا سمجھ لے جسے, ہے اس اچھے سے اچھا. جس کے آگے سبھی مشالے, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی, جس کے طیبوں کا بھون ہے آب حیا, ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. میں چمکا کیے ہندے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ملک کے کونین میں انبیاء تاجدار, اور تاجداروں کا آقا. جگہوں کو ملتا دیجیے کہ ہے رضا بے قصوں کا سہارا. تم کیسے محمد ایسے تھے ویسے تھے, سنو ہم کیا کہتے ہیں, سرور کہو کہ مالک مولا کہتے تھے, بابے خلیل کا دل زیادہ کہتے تھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس سے کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہتے تھے. بس ان کا کیا بیان کوئی کر سکے, وقت ہے نہ مہر سما, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, شب دل بہلا مشکل ہوتا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. بلبل نے گل ان کو کہا, چمڑی نے سر میں جا پوچھا, حیرت میں جھکنا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اے غلامان مصطفیٰ, حاصل کلام یہ ہے میرے نبی کی
کی تعریف کا. اگر رزلٹ دو باتوں میں چاہتے ہو تو سن لو. رزلٹ یہ ہے میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے. میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے, مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے. جلسے کے اختتام پر ان ظالموں کو کہوں گا, ان چھچورے لیڈروں کو پکار کر کے بتاؤ, ان چھچورے لیڈروں کو بلا کر کے بتاؤ, ظالموں جمع کرو مجمع اور اس طرح کا جوش سکھا کر دکھاؤ. تمہارے 500 اور 200 سال آنے والوں کو تمہاری حقیقت تک نہیں معلوم ہوگی, لیکن میرے مجمع میں آنے والا اس کا وعدہ جو ہوتا ہے اس میں یوسف پہ کٹی مصر میں یوسف پہ کٹی مصر میں انگریز سے بنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام سے مر جانا. یا رسول اللہ, یہ مجمع کسی عیسیٰ کا نہیں ہے, یہ میرے مصطفیٰ کا ہے, یہ سدا سلامت رہے گا. آپ اس بات کو یاد رکھیں میرے عزیزوں, جھگڑنا لڑنا چھوڑ دو. میں نے شروع میں بھی کہا 1000 سلسلے کیوں نہ ہو, سب میں بیعت ہو جاؤ, لیکن جمع ہونا ہے تو میرے مصطفیٰ سے نہ ہو. جیسے ان کا سب کا تمہارا ہمارا ہے, سب کا نبی ایک ہی ہے. تم دوسری نبی کا کلمہ پڑھتے, ہم دوسری نبی کا. جب اس نبی کی بات آئے تو سارے جھگڑے ایک طرف, میرے نبی کی عزت ایک طرف, میرے نبی کی عزت ایک طرف. آخر میں یہ اعلان کرتا ہوں, الحمدللہ آپ نے تو محبتیں دی ہیں, عزتیں دی ہیں, وہ اس لیے نہیں ہے کہ میں بھی کسی بڑے باپ کا بیٹا ہے, اسی لیے دیا ہے کہ مصطفیٰ کے قدموں کی خاص. یہ مجمع مجھے سننے کے لیے جو بیٹھا ہے وہ اسی لیے ہے کہ نبی کی بات کرتا ہے. اگر ان کی بات کریں گے تو ہر دل کو راز کریں گے. ہاں میرے عزیز ہے, آخری میں ہمارا ایک اعلان تھا, اس اعلان کو میں آج یہاں بتا دیتا ہوں. آپ کو اب یہ تو پتا مجلس علماء اہل سنت نے یہ کام کیا, تحفظ ناموس رسالت. ان علماء کو دیکھ کر میرے دل میں ٹھنڈک ہوتی ہے. یہ میسور کے یہ علماء غیور علماء, ہاں میرے عزیزوں, ان کے ہاتھ پاؤں دست و بازو بن جاؤ. میں کہتا ہوں صرف اور صرف یہ میدان میں کھڑے ہو جائیں بس کافی. آج بھی ہمارے بچے ایسے ہیں, جوان ایسے, سارا کام کرنے کو تیار ہیں. ہاں وہ علماء قیادت کریں گے. مجلس علماء اہل سنت تحفظ ناموس رسالت عنوان سے کام کر رہی ہے. اس لیے میں بغیر کسی تاخیر کے, بغیر کسی جھجک کے دوڑے ان کے یہاں آ گیا. اور جہاں کہیں مجھے اس نام پر بلایا جائے گا, اپنے تقیم گردن سے نہیں, اپنے پلکوں سے چل کر حاضر. میں نے اپنی زندگی کا مشن یہ رکھا ہے, میرے نبی کی عزت کی حفاظت سب سے اول درجے پر. اور مسلمانوں کے اس معاملے میں سب متحد ہو جاؤ, ان علماء کو احتجاج کرو اور ان کی سرپرستی میں کام کرو. مستقبل میں یہ کام کریں گے. اب میں آپ کو جو اعلان کر رہا ہوں, ہم نے چند دنوں پہلے اپنی ایک تحریک کا اعلان کیا. آج ہندوستان میں اس تحریک کی ضرورت ہے. بہت ساری تحریکیں ہیں, وہ ساری سنی تحریکوں کی عزت سر آنکھوں پر, وہ سب کام کر رہے ہیں اپنے اپنے انداز میں. میں کسی کا بھی عیب نہیں کرتا اور نہ ہی ان سے مجھے کوئی اختلاف, جو جس طرح سے کر رہے ہیں. میرے عزیزوں, میں جو تحریک آپ کے سامنے اعلان کر رہا ہوں اس کے نام سے ہی آپ کو پتہ چل جائے. تحریک کا نام ہے تحریک فدا کا یا رسول اللہ. ہندوستان بھر کے ہر شہر کے نوجوان اس سے وابستہ ہوں گے, جڑ جائیں گے. نوجوان جو جوائن کریں, ان کا کام کیا ہے, بس اتنا ہے, ہم ایک کیڈر بیس تنظیم بنا ہے. کیڈر بیس کا مطلب ہوتا ہے